السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناولز وتھ می چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اندیکھا خواب بقلم سمن وحید، سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ اسٹیج کے پاس سب مہمان جمع اس رسم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ فاطمہ نے لائی کے لیے گولڈ کا خوبصورت سا سیٹ بنوایا تھا جسے اسرا نے برائڈل روم میں رکھوایا تھا۔ وہ فاطمہ کے کہنے پر گفٹ لینے برائڈل روم کی طرف جانے لگی جب رمیسہ بیگم اچانک اس کے سامنے آ کر اس کے راستے میں کھڑی ہوئی تھی۔ انہیں یوں اپنے سامنے آتے دیکھ ایک پل کو اسرا کی سٹی گم ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر پلٹ کر دیکھا تو سب اسٹیج کے جانب متوجہ تھے جہاں سب کا دلہا دلہن کے ساتھ فوٹو شوٹ چل رہا تھا۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے، اسے اپنی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھتا پا کر رمیسہ بیگم سنجیدگی سے گویا ہوئی تھی، جس پر انہیں اتنا سنجیدہ دیکھ اسرا کو بھی ساختہ ہی اپنا حل خشک ہوتا محسوس ہوا۔ اسے اپنی ان سے ہوئی گزشتہ ملاقات یاد آئی تھی جس کے بعد اس کا کھلا ہوا چہرہ لمحوں میں مرجھا گیا تھا۔ جی کہیے، وہ مریل سی آواز میں بمشکل بولی تھی۔ صدا کی کانفیڈنٹ اسرا کا سارا اعتماد اس لمحے اپنی ساس کو سامنے پا کر جانے کہاں جا سویا تھا، اور اس کی وجہ رمیسہ بیگم کی وہ باتیں تھی جو اس کے ذہن و دل کی اذیت میں مبتلا کرتی تھی۔ اس سنڈے اپنے خاندان کے سب بڑوں کو اپنے گھر بلا لینا، میں اپنے پورے خاندان کے ساتھ آؤں گی اس رشتے کا آخری فیصلہ کرنے، جس پر وہاں سب کا موجود ہونا ضروری ہے۔ رمیسہ بیگم نے سنجیدگی سے اس کی ایک دم فک ہوتی رنگت پر ایک نگاہ ڈالی تھی، جس پر وہ ایک سرد سانس خارج کرتی ہوئی اسٹیج کی جانب بڑھ گئیں۔ پیچھے اسرا کے چہرے پر ان کی باتوں سے کئی سائے آ کر لہرائے تھے۔ وہ اپنی جگہ پر پتھر کی بن گئی تھی۔ رمیسہ بیگم کے لفظوں نے اس کے چہرے کا سارا خون نچوڑ لیا تھا، یعنی سنڈے وہ ہر طرح کی خوش فہمی سے آزاد ہونے والی تھی، اس کی زندگی اجڑنے والی تھی، اس پر طلاق کا ٹیگ لگنے والا تھا۔ اسرا کو اپنی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسرا، تم یہاں کھڑی کون سے مراقبے میں گم ہو؟ آنٹی نے تمہیں لائی کے لیے گفٹ لینے بھیجا تھا اور تم یہاں برف بنی ہوئی ہو۔ نیام نے اس کی پشت پر بے دھڑک ایک دھپ رسید کرتے ہوئے اس کے مسلسل ایک ہی جگہ پر جم کر کھڑے رہنے پر چوٹ کی تھی، جس پر اسرا اپنے حواسوں میں لوٹی تھی اور چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ میں بھول گئی تھی، ابھی لاتی ہوں۔ اس کے خود کو سوالیہ نگاہوں سے تکتا پا کر وہ اس سے نظریں چراتی اجلت میں بولی تھی اور اپنی میکسی کا گھیرا تھامے تیزی سے برائڈل روم کی جانب بڑھ گئی، جبکہ نیاب اس کی لاپرواہی پر سر جھٹکتی فاطمہ کے پاس چلے گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے تک یہ بارات کا فنکشن مزید چلا تھا، جس کے بعد لائی کی رخصتی ہوئی تھی۔ رخصتی پر لائی نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ وہ بہت نازک تھی، ہر معاملے میں بے حد حساس، اپنے ماں باپ سے بچھڑنے کا سوچ کر اس کے آنسو تھم نہیں رہے تھے، جس پر رافع کا دل کیا اس روندو کے 2 تھپڑ لگا کر چپ کروا دے، جو کہ یوں رو رہی تھی جیسے اس پر جانے کون سا ظلم ہو رہا ہو۔ رونا تو اسے چاہیے تھا جس کی زبردستی شادی ہوئی، سب کی ہمدردیاں تو اسے ملنی چاہیے تھی، مگر ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی لائی کی موجودگی میں اگنور ہی ہوا تھا۔ اس کی دونوں پھپھیاں بھی اس کی شادی میں شریک تھیں، جو کہ اس کے صدقے واری جاتی نہیں تھک رہی تھی، اور کرتی بھی کیوں نہ، وہ ان کے خاندان کا اکلوتا وارث تھا۔ لائی جو کہ آرزو سے بہت زیادہ اٹیچ تھی، اسی لیے وہ رخصتی کے وقت اسے رافع کے فلیٹ چھوڑنے تک اس کے ساتھ آئی تھی، جس پر لائی کو کچھ تسلی ہوئی تھی اور وہ چپ رہی۔ آرزو کو گاڑی میں بیٹھتے دیکھ رافع کو تو پتنگے لگ گئے تھے، اسے تو آرزو سے بچپن کا بیٹ تھا۔ وہ جل بھن کر دوسری گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا، جس پر ڈیڈ بے بسی سے اسے گھور کر رہ گئے۔ فاطمہ نیاب کے پیرنٹس کے ساتھ رخصتی کے وقت ہی گھر چلے گئی تھی۔ اسرا کو رافع نے جانے نہیں دیا تھا کہ وہ کیسی بہن ہے جو اس کی دلہن کا ویلکم کیے بغیر ہی غیروں کی طرح یہاں سے گھر چلے جائے گی، جس پر اسرا نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئی تھی۔ نیاب بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ وہ چاروں حاشر کی گاڑی میں حال سے روانہ ہوئے تھے۔ ان کی گاڑی دلہن کی گاڑی سے پہلے وہاں پہنچی تھی۔ لائی کی گاڑی سے اترتے ہی ان کا ایک ساتھ پرتپاک استقبال کیا گیا تھا، جس کا حاشر نے پہلے ہی سب انتظام کر رکھا تھا۔ ارد گرد فلیٹس میں رہنے والے سب لوگ باہر نکل آئے تھے اور اس شاندار کپل کو پسندیدگی بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ اسرا اور نیاب آرزو کے ساتھ لائی کو تھامے اندر لے گئی تھی، جبکہ پیچھے رافع، اس کے دوست حاشر اور ان کے کچھ کزن نے خوب ہلا گلا کیا تھا۔ سحر رمیسہ بیگم کی طبیعت کے پیش نظر انہیں گھر چھوڑ آیا تھا، جو کہ آج کافی تھک چکی تھی۔ وہ جب یہاں پہنچا تو سب اندر جا چکے تھے۔ ڈیڈ نے رافع کی شادی پر پوری بلڈنگ کو زبردست طریقے سے سجوایا تھا۔ سحر رافع کی تلاش میں اندر داخل ہوا تو بے ساختہ اس کی نظر اوپن کچن میں ملازمہ کے ساتھ کام کرتی اس دشمن جاں پر پڑی، جو بڑے ذمہ دارانہ طریقے سے ٹرالی میں کھانے کے لوازمات سجاتی، ساتھ ساتھ ملازمہ کو چائے کپ میں نکالنے کی ہدایت دے رہی تھی، جبکہ ایک طرف بھانپ اڑاتے کافی کے مگ ٹرے پڑی ہوئی تھی جس میں 8-10 مگ کافی کے رکھے ہوئے تھے۔ وہ اس کافی کی دل فریب خوشبو سونگھ کر بتا سکتا تھا کہ یہ کافی اس کی بیوی نے بنائی ہے۔ وہ تو اسرا کے ہاتھ کی کافی پینے کو ترس گیا تھا۔
जो सिर्फ उसने एक दो मरतबा ही उसे बना कर दी थी। इतने महीनों बाद फिर से उसकी कॉफ़ी का जायका जैसे उसकी ज़ुबान पर ताज़ा हुआ था, जिस पर वो पूरे इस्तहाक से किचन में दाखिल होता ट्रे में से एक कॉफ़ी का मग उठा चुका था। असरा की चलती जुबान उसे अपने सामने देखकर एक पल को रुकी थी। वो बेयकीनी भरी निगाहों से उसे देखने लगी, जो कि उसके देखने पर अपनी निगाहें उस पर से हटाता स्पोर्ट चेहरे से पलट गया था। असरा का दिल उसकी अजनबी सी निगाहों पर बेचैन सा हुआ। वो सख्ती से अपने लब भुंजती हुई चेहरा झुकाकर मुलाजमों को ये सब लवाजमात चाय के साथ लाने का कहती खुद कॉफ़ी की ट्रे अंदर लेकर जाने बढ़ गई। सब ने असरा की सनायत पर उसका दिल से शुक्र अदा किया था, क्योंकि इस वक्त वो सब लोग बहुत थक चुके थे। डैड ने तो असरा को साथ लगाते हुए खूब प्यार किया था, जिसने बेटियों की तरह ही दिल से उनका ख्याल किया था। असरा ने खुद से सबकी थकावट का एहसास करते हुए किचन में जाकर सबके लिए चाय कॉफ़ी का इंतज़ाम किया था। रफ्ता रफ्ता सब मेहमान रुखसत हो चुके थे। आरजू भी लाई को छोड़कर जा चुकी थी। नायाब भी बगैर असरा को बताए हाशिर के साथ घर के लिए निकल चुकी थी। बस अब असरा ही यहाँ रह गई थी। रात का 1 बज गया था। वो लाइट से मिलती हुई उसके कमरे से निकली थी और राफे की तलाश में निगाहें जुड़ाई तो वो उसे डैड और साहर के साथ लाउंज में बैठा नजर आया। वो तीनों आज के फंक्शन में आए किसी मेहमान के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जब असरा ने हल्का सा गला कंकार कर उन्हें अपनी जाने में तवज्जो किया था। मैं अब चलती हूँ, मम्मा परेशान हो रही होंगी, काफ़ी वक्त हो गया है। असरा ने जमाल साहब के सामने हल्का सा सर झुकाते हुए उनसे संजीदगी से कहा, जिस पर उन्होंने अपनी जगह से खड़े होते हुए उसके सर पर शफकत से हाथ रखा था। राफी ने उसकी जानिब निगाहें उठाकर देखा था, जबकि साहर ने तो एक निगाह गलत डालना भी पसंद नहीं किया था और अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो गया। नया नया दिल जो टूटा था बेचारे का, इसलिए बेनियाजी अरूज पर थी। बेटा आज आप हमारे पास ही रुक जाती, मैं फातिमा बहन से खुद इजाज़त ले लेता हूँ। जमाल साहब ने उसे नरमी से रोकना चाहा। नहीं अंकल, मुझे सुबह यूं नहीं जाना है, मेरा प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है, अब बस मुझे इजाज़त दें। असरा ने उनके इसरार करने पर उन्हें अपनी मजबूरी बताई, जिस पर जमाल साहब मज़ीद इसरार ना कर सके। चलो राफे उठो, बहन को छोड़ कर आओ, जमाल साहब ने तहक्कुम भरे अंदाज में कहा, जिस पर राफे सोफे पर नीचे को सिरकता तकरीबन लेट ही गया था और चेहरे पर ऐसी मस्कीनियत तारी कर ली जैसे डैड ने सदियों के मरीज़ को किसी काम का बोल दिया हो। डैड मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और आप दूल्हे को काम कह रहे हैं, कुछ तो मेरी पोजीशन का ख्याल करें। राफी ने बेचारी सी शक्ल बनाकर कहा और डैड को नज़रों में साहर की जानिब इशारा करते हुए उसे कहने का कहा, जिसे उसने 1 घंटे से ज़बरदस्ती रोककर बिठाया हुआ था। डैड उसकी निगाहों का मतलब समझते हुए साहर की जानिब मतवज्जा हुए थे। साहर बेटा, अगर तुम्हें कोई इशू ना हो तो क्या तुम जाते जाते असरा को भी ड्रॉप कर दोगे? डैड ने संजीदगी से उसकी जानिब देखते हुए पूछा, जिस पर असरा ने पहलू बदला था, जबकि जाने क्यों उसके कान उसके जवाब सुनने के लिए पूरी तरह उसकी तरफ मतवज्जा हुए थे। मुझे तो कोई इतराज़ नहीं अंकल, आप अपनी मुंह बोली बेटी से पूछ लें, कहीं मोहतरमा को कोई इतराज़ ना हो। सर्द से लहजे में उस पर एक तनकीदी निगाह डालकर बोला था, जिस पर असरा सर तपा सुलगी थी। राफी ने मुश्किल अपनी हंसी जब्त की थी। कुछ लोगों ने बिला वजह सड़ कर किसी दिन कोयला बन जाना है, इसमें आपके इस मुंह बोले बेटे का नाम भी सिर्फ फहरिस्त होगा अंकल। उसकी बात पर बज़ाहिर अपने लहजे को लापरवाह जाहिर करती वो डैड की जानिब देखकर तला देने वाले अंदाज में बोली थी। इस पर राफे का छत पाड़ कहका भी साख्ता लाउंज में गूंजा था। डैड ने भी अपनी हंसी होंठों में दबाई थी, जबकि उसके यूं तड़क कर जवाब देने पर साहर की रंगत सुर्ख हुई थी। असरा बोलकर रुकी नहीं थी, बाहर की जानिब बढ़ गई। साहर बगैर जमाल साहब की जानिब देखे राफे को सख्त घूरी से नवाजता उसके पीछे ही बाहर निकला था। डैड आपने इनकी माजी में लड़ाइयाँ नहीं देखी, बाय गॉड ये दोनों इंडिया पाकिस्तान की तरह लड़ते थे। राफी ने हंसते हुए उनकी पहली मुलाकात याद करते हुए डैड को बताया, जिस पर जमाल साहब भी हंस दिए और राफी को लाई के पास जाने का कहा, जो कि उसका कब से इंतजार कर रही थी। राफी तो अपने प्लान के कामयाब होने पर सरशार सा उठकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। उसने ही नायाब को बगैर असरा के बताए जाने को कहा था, ताकि वो बाद में असरा को साहर के साथ भेज सके। वो उन्हें मुलाकात का एक मौका देना चाहता था और चाहता था कि उनके दरमियान सब ठीक हो जाए। खुदा जाने कि वो अपनी इस कोशिश में कितना कामयाब हुआ था। उसने एक नज़र घड़ी की जानिब देखा था, जहां रात का 1:30 बज रहा था। वो बैठकर बुरी तरह थक चुकी थी। तभी घड़ी पर एक निगाह डालते हुए उदासी से बेड से नीचे उतरी थी और एक तरफ पड़े अपने सूटकेस की जानिब बढ़ी। इससे ज़्यादा वो इस भारी जोड़ में नहीं रह सकती थी। वैसे भी राफे जमाल को इसमें कौन सा कोई दिलचस्पी थी। कैसे वो रुखसती के वक्त इसे उसकी बहन के साथ अकेला छोड़कर दूसरी गाड़ी में जाकर बैठ गया था, जिस पर लाई को आरजू के सामने शदीद हद तक एहसास हुआ था। आरजू ने उसे कहा तो कुछ भी नहीं था, बस जिन नज़रों से उसे देखा था उस पर लाई ने उससे निगाहें चुराई थी। उसकी निगाहों का मफहूम जानकर उसे रोना आया था, जिसमें साफ लिखा था कि ये है तुम्हारी पसंद, तुम्हारी चाहत, तुम्हारी दीवानगी, जो तुम्हें पूरे खानदान के सामने तन्हा छोड़कर चले गया। और लाई बेसाख्ता ही सर झुका गई।
उसे अनजाने में भी राफे से इस सलूक की उम्मीद न थी। वो जानती थी कि उसे राफे जमाल के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी, इस पत्थर से बहुत सर खपाना पड़ेगा, जिसके लिए फ़िलहाल तो वो कोई कोशिश नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो राफे की आज की गई हरकत पर बहुत हर्ट हुई थी। वो खामोशी से नीचे फर्श पर बिछे दबेज कारपेट पर अपना सूट केस खोले उसमें से एक सादा सा जोड़ा निकाल रही थी, जब राफे दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और बेसाख्ता ही नज़र उसकी जानिब उठी थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर छाई उदासी ने उसके हुस्न को सोगवार सा बना दिया था, और उसका ये सोगवार सा हुस्न भी बड़ा मतवज्जा कुन था। गहरे सुर्ख रूसी लिबास में मलबूस चेहरे पर मौजूद थकावट के असरात उसकी नाजुक तबीयत की कासी करते थे। राफे के अंदर दाखिल होने पर भी उसने उसकी जानिब नहीं देखा था, जिस पर राफे जमाल की पेशानी पर नागवारी की कुछ लकीरें जमा हुई थी। लाई ने अपने कपड़े निकालने के बाद खामोशी से सूटकेस को बंद किया था और अपनी जगह से खड़ी हुई थी, इससे पहले कि वो पलटती, जब उसकी नाजुक कलाई राफे की गिरफ्त में आई थी, जिस पर उसे अपनी जगह रुकना पड़ा था। लाई की सुस्त पड़ती धड़कनों में उसके लम्स से तेजी आई थी। उसे संजीदगी से राफे की जानिब देखा, जो कि अपनी स्याह शेरवानी उतार चुका था और अब सिर्फ सफ़ेद सूट में मलबूस था। तुम्हारी माँ ने तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाई कि शोहर के साथ कैसे रहा जाता है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी दिली मुराद जो पूरी हुई है। उसके बावजूद तुम ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है जैसे कोई मर गया हो? राफे, जो कि खुद भी ये चाहता था कि लाई उसके आने से पहले चेंज कर ले, क्योंकि उसका ये रूप उसे बुरी तरह डिस्टर्ब कर रहा था, मगर अब जाने क्यों उसे यूं खुद को इग्नोर करता देख वो क्या बोल गया था, उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था। उसने उसकी कलाई पर दबाव बढ़ाते हुए कहा था, जिस पर लाई की आंखों में तेजी से नमी जमा हुई थी। आपको मेरी खुशी पर बात करना बहुत अच्छे से आता है, और आज आप मुझे एक दफ़ा क्यों नहीं बता देते कि आपको मेरी माँ और मेरी बहन से क्या मसला है? क्यों आप उन्हें बार बार जलील करते हैं? बचपन से मैंने आपको अपनी माँ की इंसल्ट करते, आरज़ू आपी के साथ मुकाबलाबाजी करते, उसे बदतमीज़ी करते देखा है। आखिर कोई तो कसूर होगा उनका। लाई ने आंखों में नमी लिए आज बगैर खुद को रोके अपने दिल में आती इस बात को पूछ ही लिया था, जिसे वो आज तक पूछने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। आज भी राफे ने समीना बेगम को फुल इग्नोर किया था, आरज़ू के साथ जुबान चलाते हुए, तो उसे उसके बड़े होने तक का एहसास नहीं होता था, जिस पर लाई को बहुत तकलीफ होती थी। दूसरी जानिब राफे तो उसकी चलती जुबान देखकर एक पल को शुश्तत रह गया था। उसे इसमें समीना बेगम की झलक दिखी थी, जिस पर राफे का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा था। जो भी था, लाई के यूं खुद से बाज़पुरस करने पर उसका मीटर शार्ट हुआ था। उसने गुस्से से बेकाबू होते एकदम ही उसका मुंह अपने हाथ की आहनी गिरफ्त में दबोचा था। लाई की चलती जुबान को ब्रेक लगा था। उसकी आंखें उसके रद्द अमल से साकत हुई थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने अपनी माँ बहन की तरफदारी करने की? मेरे सामने अपनी ज़ुबान को कंट्रोल रखना लाइबा राफे जमाल, वरना इस ज़ुबान को काट कर फेंकने में मैं एक मिनट नहीं लगाऊंगा। मेरे साथ रहना है तो आज के बाद अपनी माँ और बहन की तरफदारी करने से पहले 100 दफ़ा सोच लेना कि मैं तुम्हें वापस मुस्तकिल उनके पास भेजने में एक मिनट भी नहीं लगाऊंगा। दरिश्त सर्द नफरत अमेज लहजे में उसकी बावर करवाते उसने एक झटके से उसे छोड़ा था, जिस पर लाई को लगा कि उसके सारे दांत टूट चुके हैं, क्योंकि उसे अपने जबड़े में शदीद तकलीफ महसूस हो रही थी। वो बुरी तरह सहमी हुई लग रही थी। उसने कभी राफे का ये रूप नहीं देखा था। अब भी खौफ के मारे वो बगैर पलके झपकाए राफे को हैरत से देख रही थी। उसका चिड़िया सा दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। अब यहाँ खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ जाकर चेंज करो और शराफत से सो जाओ। मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं हो रही तुम इस कमरे में। गुस्से से एक जगह पत्थर बने वजूद की जानिब देख कर कहता वो यहाँ ठहरा नहीं था, बल्कि कमरे से मुहल्लका बालकोनी का दरवाज़ा खोलकर इस जानिब निकल गया था, जबकि लाई उसके चिल्लाने पर होश में आते एक सेकंड की भी देर के बगैर वॉशरूम में गायब हुई थी। वो राफे से बुरी तरह डर चुकी थी। मुमकिन था कि वो पूरी रात वॉशरूम में बैठकर अपनी बेइज्जती पर होती, मगर उसका सामना ना करती। राफे ने आज जिस बुरी तरह से उस पर गुस्सा किया था, उसके बाद तो वो दोबारा उसके सामने कभी कोई सवाल नहीं करने वाली थी। राफे बालकोनी में पड़ी कैन के आरामदासी कुर्सी पर आकर नीम दराज होने वाले अंदाज में बैठा था। उसका सारा मूड लम्हों में गारत हुआ था। उसे बेसाख्ता अपनी पेशानी मसली थी। उसे खुद से बुरी तरह खौफजदा कर चुका था। जो भी था, राफे ने आज तक कभी किसी लड़की पर यूं गुस्सा नहीं किया था। वो लाइबा पर भी कभी यूं गुस्सा ना करता, मगर उसका किया गया अपनी माँ और बहन के बारे में सवाल और दूसरा यूं से बाज़पुरस करना राफे को एक पल के लिए समीना बेगम की याद दिला गया था, जिसने हमेशा अपनी तलख जुबान से उसकी माँ का सुकून बर्बाद करके रखा था। राफे को वो उससे यूं सवाल करती बिल्कुल अपनी माँ जैसी लगी, जिस पर वो चाह कर भी अपने गुस्से पर कंट्रोल न रख पाया था। जबकि आज निकाह के वक्त उसने लाइबा को दिल से अपनी बीवी तस्लीम किया था और उसे सदके दिल से अपनी ज़िंदगी में कबूल करने का फैसला कर चुका था। लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तकरीबन 1 घंटा यहाँ गुजारने के बाद वो कुछ पुरसुकून हुआ था। अपने गुस्से से वो खुद भी बुरी तरह से खुद से खाइफ था।
پتہ نہیں اس نے اس کے رویے پر رو رو کر اپنی کیا حالت بنا لی ہوگی۔ رافع کو انجانے میں ہی اس کی پرواہ ہوئی تھی، جس پر وہ خود کو کوستے ہوئے یہاں سے اٹھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ آج سے پہلے اس کے دل نے اسے یوں بے چین نہیں کیا تھا جتنا آج لائی کے ساتھ یہ سلوک کرنے پر وہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ خدا جانے اب یہ بدلاؤ کیا رنگ لانے والا تھا۔ چاروں طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جانے کیا بات تھی جو سڑکوں پر آج رش نہ ہونے کے مترادف تھا۔ آسمان پوری آباداب کے ساتھ چمکتے ہوئے ستاروں بھری سیاہ چادر اوڑے ہوئے ہر سو سایہ فگن تھا۔ پورا گول چاند بھی آج کچھ خاموش سا اداس سا معلوم ہوتا تھا۔ وہ خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی کھڑکی سے باہر گہرے آسمان کو تکنے میں مگن تھی، جو کہ اس کی اداسی میں برابر کا شریک معلوم ہوتا تھا۔ سحر کو ڈرائیو کرتے ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے جب گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی، جس پر اسرا بھی چونک کر اس جانے میں توجہ ہوئی تھی۔ اس نے گاڑی کا بونٹ اٹھا کر چیک کیا تھا، جس میں کچھ دیر سے سر کھپانے کے باوجود اسے مسئلہ سمجھ نہ آیا، تو وہ اپنے ڈرائیور کو کال کر کے دوسری گاڑی لانے کا کہنے لگا۔ ڈرائیور نے اسے 20 منٹ تک پہنچنے کا کہا تھا، کیونکہ وہ اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ تب تک اسرا بھی گاڑی سے باہر آ چکی تھی اور اسے فون پر ڈرائیور سے بات کرتے خاموشی سے سننے لگی۔ یہاں سے اس کے گھر کا فاصلہ صرف 10 منٹ کا تھا، جس پر سحر نے گاڑی لاک کر کے اسے پیدل چلنے کا کہا تھا، اور اسرا خاموشی سے اس کی بات مانتے ہوئے اسے 2 قدم پیچھے چلتی اس کے چھوڑے ہوئے قدموں پر اپنے قدم رکھ کر چلنے لگی۔ سڑک پر ان دونوں کا سایہ بن رہا تھا، جسے سحر اسرار نے اس کی اس حرکت کو نوٹ کیا تھا۔ ان دونوں میں بات کرنے کو جیسے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ اسرا کے ذہن و دل میں بس رمیسا بیگم کے جملے بازگشت کر رہے تھے۔ اس کا بس چلتا تو وہ یوں ہی تاعمر اس کے ہم قدم ہو کر چلتی رہتی اور یہ سفر کبھی ختم نہ ہوتا۔ اسرا نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جو کہ خفا سا اس سے خود کو بے نیاز ظاہر کر رہا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے چل رہا تھا۔ اس کی ایک خفکی یہ بے نیازی پر اسرا کو اپنے تلخ جملے یاد آئے تھے، جس میں اس نے اس شخص کا مان توڑا تھا، اس کی محبت کو بے مول کیا تھا۔ وہ اس شخص کی یہی خاموشی ہی ڈیزرو کرتی تھی۔ اس کا دل توڑ کر، اس کا دل دکھا کر اسرا کو لگا وہ سارے جہان کی ہی مجرم ہے۔ تبھی ایک دم اس کا دل بوجھل ہوا تھا۔ قدموں نے جیسے مزید چلنے سے انکار کیا تھا۔ ہیل پہننے کی وجہ سے اس کے پاؤں بری طرح دکھ رہے تھے، مگر اس وقت ذہنی اذیت سے اس تھکاوٹ پر حاوی تھی، جس پر وہ تھکے ہارے انداز میں اچانک ہی فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا انداز شکستہ تھا، یوں جیسے کوئی ہارا ہوا انسان تھک کر گر جاتا ہے۔ اس کی خوبصورت میکسی کا گھیرا اس کے دائیں بائیں پھیلا ہوا تھا۔ بالوں کی ہائی پونی سے کچھ بال اس کے کاندھے پر آ گرے تھے، جبکہ سلور ہیل میں مقید اس کے بے داغ پاؤں اس کے میکسی کے گھیرے میں چھپ گئے تھے۔ اس کے یوں بیٹھنے سے وہ رکا تھا اور ایک نظر پلٹ کر اسے دیکھا تھا، جو کسی ریاست کی شہزادی معلوم ہوتی تھی، جو اس دنیا کے مسئلوں اور اس کی سختیوں میں پھنس گئی ہو۔ وہ بھی تو اسے اپنے دل کی ملکہ بنا کر رکھنا چاہتا تھا، مگر یہ شہزادی حد درجہ بے وقوف اور ظالم تھی، جس پر وہ مزید اپنی محبت کی تذلیل برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے وقار اور ایٹیٹیوڈ کا تو ایک زمانہ فین تھا، اور یہاں اس کی بیوی بڑی آسانی سے اس کی ذات کی نفی کر جاتی تھی۔ اسرا کی باتیں یاد آتے ہی اس نے ناراضگی سے سر جھٹکا تھا۔ یہاں بیٹھنے کا مقصد، میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے جو میں تمہارے یہ چونچلے دیکھوں، اس لیے شرافت سے اٹھو۔ اسے گھٹنوں میں چہرہ چھپاتے دیکھ وہ سیکھپا ہوا تھا۔ بھلا یہ کوئی جگہ تھی بیٹھنے کی؟ اوپر سے اس کا یہ قیامت خیز روپ جو کسی کو بھی سے محو ہو کر دیکھنے پر مجبور کر دے۔ وہ بے ساختہ جھنجھلایا۔ میں جانتی ہوں آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، آپ جا سکتے ہیں، اس سے آگے میں خود چلی جاؤں گی۔ اسرا نے سنجیدگی سے بغیر اس کی جانب دیکھے اسپورٹ لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں نمی سی گھلی ہوئی تھی۔ سحر نے ضبط سے مٹھی بھونجی تھی۔ آخر کیوں تھی اسرا عالم اتنی ضدی؟ خود سر یو نو وٹ، کبھی کبھی تمہاری یہ ہٹ درمی دیکھ کر میں دل کرتا ہے 2 تھپڑ لگا کر تمہارا دماغ درست کر دوں، مگر وہ شدت ضبط سے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر کہتا آخر پر رک گیا تھا، لب بھنج گیا تھا۔ اس کی رنگت میں سرخی سے گھلنا شروع ہو گئی تھی، سنہری آنکھوں میں خفکی ہی خفکی بھر گئی تھی۔ مگر کیا؟ اپنی بات پوری کریں، رک کیوں گئے؟ اس کی بات پر اسرا نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور اپنے دکھتے ہوئے پیروں پر وزن ڈالتی اٹھ کر اس کے مقابل آئی تھی۔ اپنی مسکارے اور لائنر سے سجی بادامی آنکھوں میں مقابل کی سنہری آنکھوں میں دیکھتی وہ سوال کر رہی تھی، جس پر سحر کا دل اس کی خوبصورت آنکھوں میں ڈوب کر ابھرا تھا۔ مجھے پتھر سے سر پھوڑنے کا کوئی شوق نہیں۔ جس دن تمہیں عقل آئے گی نا، اس دن تمہیں اپنے نقصان کا اندازہ ہوگا، لیکن اس وقت تمہارے پاس سب ہوگا، لیکن تم مجھے کھو چکی ہوگی۔ ایک بے حس، پتھر دل اور خود غرض لڑکی سے محبت کرنے کا ملال مجھے تاعمر رہے گا۔ درشتگی سے منجمد کر دینے والی سرد لہجے میں اپنی بات کہتا وہ اسے پتھر کا کر گیا تھا۔ سحر کی آنکھوں میں اس کے لیے افسوس تھا۔ اس کی باتوں پر اسرا کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ انجانے میں ہی ایک بار پھر اپنی محبت کا اعتراف کر رہا تھا۔
اسرا کا دل اس اظہار پر رک رک کر دھڑکنے لگا۔ وہ بے یقینی سے نم آنکھیں لیے اسے دیکھے گئی، جیسے اسے ساحر سے اس حتمی فیصلے کی امید نہ ہو۔ ساحر نے اس کی بے یقینی بھری نگاہوں سے اپنی نگاہیں ہٹاتے ہوئے آہنی آہنی گرفت میں اس کی کلائی دبوچی تھی اور اسے لیے چلنے لگا۔ اسرا کو اس کی فولادی گرفت میں اپنی کلائی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، جس پر اس کی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے، مگر اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، کیونکہ وہ اس شخص کے اسی رویے کی حقدار تھی۔ اس کے گھر کے دروازے پر باہر پہنچ کر اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا کہ وہ مشکل گرتے گرتے سنبھلی تھی۔ اسرا نے نم آنکھوں میں شکوہ لیے اس کی جانب دیکھا تھا، مگر اس کی پیشانی پر جمع غصے کی لکیریں دیکھ اپنا سر جھکا گئی۔ 1 منٹ مسلسل بیل دینے کے بعد جب اندر سے فاطمہ کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو اس پر ایک سرد قہر برساتی نگاہ ڈال کر دروازے سے ہی پلٹ گیا۔ فاطمہ کے دروازے کھولنے پر اسرا نے جلدی سے ہی چہرے سے آنسو صاف کیے تھے اور اسے باہر دیکھنے کا موقع دیے بغیر ہی گھر میں داخل ہوتی دروازہ بند کر چکی تھی، جبکہ فاطمہ کے نہ ختم ہونے والے سوال شروع ہو چکے تھے کہ وہ اس وقت کس کے ساتھ آئی ہے، سارے مہمان کب گئے، وغیرہ وغیرہ۔ اسرا نے سرسری سے انداز میں بمشکل ان کے سوالوں کے جواب دیے تھے اور جمال صاحب کے ساتھ اپنی واپسی کا بتاتی اپنے کمرے کی جانب چلے گئی۔ فاطمہ بھی اس کی تھکاوٹ کا خیال کرتی مطمئن ہوتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دوسری جانب ساحر کا ڈرائیور گاڑی لے کر آ گیا تھا، جس میں اس کے سوار ہوتے ہی ڈرائیور گاڑی گھر کی جانب بڑھا گیا۔ یہ پیسے الگ لفافے میں ڈال کر رکھو، تمہاری چچی جان کا حصہ ہے، تایا جان نے حازم کو ایک بھاری رقم کیش میں پکڑاتے ہوئے کہا، جسے حازم نے تھامتے ہوئے ایک سفید رنگ کے لفافے میں احتیاط سے ڈالا تھا۔ آج مہینے کا آخری دن تھا، جس میں ہر مہینے تایا جان پورے مہینے کی پروفٹ کا حساب لگانے کے بعد اس کے 3 حصے کرتے تھے اور تیسرا حصہ ایمانداری سے ہر مہینے فاطمہ کے حوالے کرتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ نے ان کے کاروبار میں بے تحاشا برکت ڈال دی تھی۔ ان کا کاروبار پورے عرف والا میں پھیلا ہوا تھا اور ہر مہینے ان کی سوچ سے 10 گنا زیادہ منافع ہوتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا اس فرائیڈے جب آپ پیسے دینے جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہی چلیں۔ علیشہ اور ندا دونوں کافی دنوں سے ضد کر رہی تھی کہ چچی جان اور اسرا سے ملنا ہے۔ حازم نے اپنے باپ کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، اس کا انداز اجازت طلب تھا۔ ہاں، یہ تو بہت اچھی بات کی تم نے، تمہاری ماں بھی کہہ رہی تھی کہ وہ جانا چاہتی ہے۔ چلو اچھا ہے، ویکینڈ ہوگا تو 1-2 دن رک جانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوگا۔ تایا جان نے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے حامی بھری تھی، جس پر حازم بھی مطمئن ہوا تھا اور وہ گاڑی کی چابی نکال کر دکان سے باہر نکلنے لگا جب فرحان صاحب نے اسے پیچھے سے آواز دیتے ہوئے روکا تھا۔ کہاں کی تیاری ہے، وہ بھی بغیر بتائے؟ فرحان صاحب نے اس کے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر حازم نے بے ساختہ ہی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ آج آپ کی بہو نے لنچ باہر کرنے کی فرمائش کی تھی تو بس اسے وہیں لے کر جانے کے لیے گھر جا رہا تھا۔ حازم نے لب دباتے ہوئے انہیں جلدی گھر جانے کی وجہ بتائی تھی، جس پر فرحان صاحب مسکرائے تھے اور اسے جانے کی اجازت دی تھی۔ جب سے ان دونوں کے مابین تعلق درست ہوا تھا تب ہی سے ان کا گھر جنت بن گیا تھا۔ تائی جان بھی اب کم ہی بولتی تھی۔ جب سے حازم علیشہ کے حق میں اچھا ہوا تھا تب سے تائی جان نے اسرا سے اپنا بیر ختم کر دیا تھا۔ اب تو وہ جب بھی فاطمہ اور اسرا سے ملتی تو ان کے لہجے میں ان کے لیے کوئی کڑواہٹ نہیں ہوتی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی زمل، اپنے سارے پلان کینسل کرو اور اس اتوار عاطف کے ساتھ تم وقت پر یہاں پہنچی ہو۔ مجھے تم لوگوں کو ایک جگہ ساتھ لے کر جانا ہے، رمیسہ بیگم نے اس کے انکار کرنے پر حتمی لہجے میں کہا، جس پر زمل مزید بحث طرح کرتی ہوئی بان گئی تھی۔ لیکن محمد جانا کہاں ہے، یہ بھی تو بتائے نا۔ زمل نے تجسس کے مارے پوچھا، آخر وہ انہیں کہاں لے کر جا رہی ہیں جو عاطف کو بھی اپنی میٹنگ کینسل کرنے کا بول رہی تھی؟ یہ تو سرپرائز ہے، جب تم آؤ گی تب بھی پتہ چلے گا، رمیسہ بیگم نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا، جس پر زمل کا تجسس مزید بڑھا تھا۔ لیکن اس کے مزید اصرار کرنے پر بھی رمیسہ بیگم نے اس سے کچھ نہ بتایا تھا اور وقت پر پہنچنے کا کہہ کر فون رکھ دیا تھا۔ کون سی سرپرائز کی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ حاشر جو کہ تھکا ہارا آفس سے لوٹا تھا، رمیسہ بیگم کو خوش دیکھ کر اس کا موڈ بھی خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ زمل سے ان کی گفتگو کا کچھ حصہ سن چکا تھا، تبھی ان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، یہ تو تمہیں بھی تب بھی پتہ چلے گا، میں تمہارے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں، تب تک تم جا کر چینج کر لو، پھر تم نے مجھے اور نیاب کو شاپنگ پر لے کر جانا ہے۔ رمیسہ بیگم نے اسے صوفے پر لیٹتے دیکھا تو اس کا سر اپنی گود سے اٹھاتے ہوئے اسے چینج کرنے کو کہا، جس پر حاشر تو اپنی ماں کی پھرتیاں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ خیریت تو ہے نا، یہ بے وقت کی شاپنگ کہاں سے آ گئی درمیان میں، اور نیاب کو کیوں ساتھ لے کر جانا ہے، کہیں سنڈے ہمارا نکاح پڑھوانے کا ارادہ تو نہیں ہو رہا آپ کا؟ حاشر نے پہلے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے آخر پر پرجوشی سے پوچھا، بس تم اپنے بارے میں ہی سوچتے رہنا، انشاءاللہ تمہاری بھی شادی بہت دھوم دھام سے کروں گی، لیکن جب تک میری فیملی پوری نہیں ہو جاتی تب تک تم ایسا بالکل نہیں کرنے والی، اس لیے اب میرے ساتھ بحث ترک کرو اور جا کر فریش ہو کر آؤ، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ رمیسہ بیگم نے اسے مصنوعی گھوری سے نوازتے ہوئے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا تھا، جس پر حاشر کا چہرہ اترا تھا۔ اسے رمیسہ بیگم کی باتیں بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ بڑی ہی کوئی مشکل ترین لیڈی ہیں آپ ماں صاحب، آپ کے مزاج کو تو آج تک ہم نہ سمجھ سکے، پتہ نہیں بیچاری میری بیوی کیسے آپ کے ساتھ رہے گی۔
ہاشم نے بظاہر سنجیدگی سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ لہجہ اس کا سراسر ماں کو تنگ کرنے والا تھا۔ اپنی بات پر رمیسہ بیگم کو چپل اٹھاتے دیکھ ہاشم فوراً سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا۔ بے شرم اولاد، ابھی سے اپنی ہونے والی بیوی کو بیچاری اور ماں کو ظالم کہہ رہے ہو۔ رمیسہ بیگم نے اپنی چپل کا نشانہ لے کر اس کی کمر پر مارا تھا، جس پر وہ ہنستا ہوا نیچے جھک کر ان کا نشانہ خطا کر گیا تھا۔ میں نے آپ کو ظالم تو نہیں کہا میری بھولی ماں، ویسے یہ تو وہی حساب ہوا چور کی داڑھی میں تنکا۔ اپنے کمرے کے باہر پہنچ کر وہ شریر سے انداز میں ان کی جانب دیکھ کر کہتا فوراً سے پہلے اپنے کمرے میں غائب ہوا تھا کہ کہیں رمیسہ بیگم اپنی دوسری چپل سے ہوائی فائر نہ کر دیں، جبکہ رمیسہ بیگم تو اس کی لمبی زبان پر اسے گھور کر رہ گئی اور سہار سے اس کی شکایت کرنے کا سوچتی وہ سر جھٹک کر اس کے لیے کافی بنانے کچن کی جانب بڑھ گئیں۔ کل شام ہی تایا جان اپنی فیملی کے ساتھ لاہور پہنچے تھے اور ان کے آتے ہی گھر میں رونق سی ہو گئی تھی۔ فاطمہ تو تایا جان، تائی جان کے ساتھ علیشہ، ولیشہ، حازم اور ندا کو اپنے گھر میں دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اس کے خاموش پڑے گھر میں ان کی آمد سے ہلچل سی ہو گئی تھی۔ وہ لوگ کل جمعے کی شام کو یہاں پہنچے تھے اور ڈنر سب کے ساتھ ہی کیا تھا۔ پچھلے 2 دن سے اسرا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کے سر میں درد اور بخار تھا۔ فاطمہ نے اسے ڈاکٹر کے پاس چلنے کا بہت کہا تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی، اس لیے فاطمہ نے خود ہی اپنی فیملی ڈاکٹر کو کال کر کے اس کی کنڈیشن بتاتے ہوئے میڈیسن پوچھ کر منگوا کر اسے دی تھی، مگر اس کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ تایا جان بھی اس کے یوں بیمار ہونے پر بہت پریشان تھے، جس پر اسرا نے انہیں بمشکل اپنی صحیح ہونے کا یقین دلایا تھا۔ اس وقت بھی وہ سب لاؤنج میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے اور اسرا اپنے بخار کی وجہ سے اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ ایسا باقی گھر والوں کو لگ رہا تھا۔ اندر بستر پر لیٹی شدید بخار میں مبتلا اپنے دکھتے سر کو تھامتی بے حال ہوتی بار بار کروٹ بدل رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ وہ اتنی کمزور تو کبھی نہ تھی۔ 2 دنوں میں ہی اس کا پر رونق چہرہ مرجھا گیا تھا، رنگت میں زردی گھلی ہوئی، بادامی آنکھوں کی چمک مانند پڑ گئی تھی، اس کے چہرے کی ساری شادابی کہیں کھو گئی تھی۔ وہ نڈھال سی سی بستر پر پڑی صدیوں کی مریضہ لگ رہی تھی۔ اس کے پاس پڑا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ جب اس نے اپنے آنسوؤں سے بھری جلتی ہوئی آنکھیں کھول کر موبائل کی اسکرین پر آئے بے شمار میسیجز دیکھے تھے، وہ بائیں ہتھیلی سے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتی ان میسیجز کو کھول کر پڑھنے لگی تھی، جو کہ ان کے کلاس کے گروپ میں آئے اس کے پریکٹیکل کے امتحان کا رزلٹ تھا۔ اس نتیجے پر ایک نظر ڈالنے کے بعد ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر نمودار ہوئی تھی۔ وہ پریکٹیکل کے 3 امتحان میں C گریڈ سے پاس ہوئی تھی، جبکہ اس کی کلاس کے مختلف اسٹوڈنٹس گروپ میں اس کے رزلٹ پر تبصرے کر رہے تھے۔ کوئی ہمدردی جتا رہا تھا تو کوئی حیرانی کا اظہار کر رہا تھا۔ ہمیشہ A+ سے پاس ہونے والی جب C گریڈ لے گی تو لوگوں کو حیران ہونا تو بنتا تھا۔ اسرا نے بے دلی سے شکست کھوڑ انداز میں موبائل بستر پر پٹک دیا تھا اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپاتی باآواز بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اپنے ذہن میں چلتی سوچوں، اپنے دل پر پڑے بوجھ اور اس سر درد کی تکلیف کو مزید برداشت کرتے ان قریب مر جائے گی، کیونکہ یہ سب اور جھیلنا اس کے بس سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت ڈھیلے ڈھالے سے سفید کرتا ٹراؤزر میں ملبوس تھی، اس کی پشت پر سیاہ گنگرالے بال لاپرواہی سے بکھرے ہوئے تھے، جبکہ شدت سے رونے اور اپنی بے بسی پر اس کا چہرہ بے بری طرح سرخ تھا۔ کل اتوار کا دن تھا اور اسرا کی رمیسہ بیگم کے فیصلے کے بارے میں سوچ سوچ کر جان لبوں پر آئی ہوئی تھی۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے کل وہ اپنی سانسوں سے دستبردار ہو کر موت کو گلے لگانے والی تھی۔ اسرا کا بس چلتا تو اپنی زندگی میں اس دن کو نکال کر پھینک دیتی، کہیں روح پوش ہو جاتی، کسی ویران گوشے میں جا کر چھپ جاتی کہ وہ اس طلاق کے خوف سے خود کو بچا پاتی۔ یہ طلاق کا فیصلہ موت کا فرشتہ بن کر اس کے سر پر منڈلا رہا تھا اور وہ سچ میں مرنے کے قریب تھی۔ وہ نہیں رہ سکتی تھی سہار کے بغیر۔ وہ کیسے رمیسہ بیگم کو بتاتی کہ اس پر یہ ظلم نہ کریں؟ وہ اپنی زندگی میں آنے والے بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کر گئی تھی، جبکہ یہاں اس کی ساری ہمتیں جواب دے گئی تھی۔ بات ہی زندگی موت کی تھی۔ سہار سے علیحدگی کا سوچ کر ہی اسرا کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ یہ سوچ کر ہی مر رہی تھی۔ اسرا عالم اس شخص سے محبت میں بہت آگے نکل چکی تھی، کیونکہ محبت میں تو کسی طور صبر ممکن ہے، اسے دل کے کسی کونے میں دفن کیا جا سکتا ہے، کسی دلیل کے ذریعے خاموش کروایا جا سکتا ہے، مگر عشق وہ تو کوئی دلائل نہیں سنتا، کسی طور صبر پر آمادہ نہیں ہوتا۔ اور وہ سہار اسرار کے عشق میں مبتلا ہو گئی تھی، جہاں اس کے نام سے خلاصی پر ہی اسے اپنی دنیا اندھیر ہوتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ کجا کہ اپنے عشق سے دستبردار ہونا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ نہیں تھی وہ اتنی بہادر جتنی اس کی قسمت نے اسے سمجھ کر اس کے امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی۔ اللہ مجھے اس آزمائش سے نکال دے، کوئی معجزہ کر دے، جیسے آپ نے مجھے بن مانگے اس شخص سے نواز دیا تھا، بالکل ویسے ہی کوئی معجزہ کر کے ہمیں واپس ملا دے۔ میں ان کے بغیر نہیں رہ پا رہی۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے اللہ سے التجائیں کر رہی تھی۔ اسرار عالم سہار اسرار کا ساتھ اللہ سے رو رو کر دعا میں مانگ رہی تھی، اسے پانے کے لیے مر رہی تھی۔
اس کے عشق میں اپنے حواس کھو رہی تھی اور وہ پھر کہتا تھا کہ اس کے پاس دل نہیں، وہ اس سے محبت نہیں کرتی، جبکہ آج اگر وہ اس سے اپنے لیے اس لڑکی کا اللہ کے سامنے تڑپتا، التجائیں کرنا، گڑگڑانا، کم از کم اس کی یہ حالت دیکھ لیتا تو شاید یقین نہ کرتا۔ وہ اپنی خوش قسمتی پر رشک کرتا کہ اس کی کوشش اور محبت رائے کا نہیں گئی تھی۔ خدا جانے اس مریض عشق میں مبتلا لڑکی کا انجام کیا ہونا تھا۔ زندگی کے ہر میدان میں سرخرو ہونے والی اسرا عالم اپنے دل کے ہاتھوں بے بس ہوئی تھی، کمزور پڑی تھی اور اسے یہ خسارہ کدی گوارا نہیں ہو رہا تھا۔ امتحان عشق میں وہ فیل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی ہر سو اس کی سنہری کرنیں بکھرنے لگی تھی۔ ایک نیا دن معمول کی طرح چڑھ گیا تھا۔ آج سنڈے تھا، اس لیے تایا جان نے سارا ناشتہ اسرا کی پسند کا باہر سے منگوایا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے انہیں اپنے بھائی کی بڑی یاد آئی تھی۔ وہ اتوار کے دن اسرا کو باہر سے اس کی پسند کا ناشتہ منگوا کر دیتے تھے اور اس دن فاطمہ کی بھی کچن سے چھٹی ہوتی تھی، جس پر اسرا کی خوشی دیدنی ہوتی تھی۔ فاطمہ اور تائی جان نے سارا ناشتہ ٹیبل پر سیٹ کر دیا تھا۔ علیشہ بھی ان کی مدد کرواتی۔ حازم، ندا اور تایا جان لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی پر کوئی ٹاک شو دیکھنے میں مصروف تھے، جبکہ تایا جان اندر ہی اندر اسرا کا انتظار کر رہے تھے جو اب تک اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں 10 بجا رہی تھی جب تائی جان نے ان سب کو ڈائننگ ٹیبل پر چلنے کا کہا اور فاطمہ تایا جان کی بے چینی کو سمجھتے ہوئے اپنی اولاد کو لاپرواہی پر تپتے ہوئے اسے بلانے کے لیے اس کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ فاطمہ نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا وہ اسے بستر پر اوندھے منہ سوئی ہوئی دکھائی دی۔ کمرے میں اے سی اور پنکھا دونوں ہی بند تھے، جس سے کمرے میں بہت ہبس اور گرمی تھی۔ اتنی شدید گرمی میں اس کی لاپرواہی پر فاطمہ کو بے ساختہ گھبراہٹ ہوئی تھی۔ اس نے فوراً سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارتے ہوئے پنکھا آن کیا تھا اور اسے آواز دیتے ہوئے اس کے بیڈ کے قریب آئی تھی۔ اسرا، اب اٹھ بھی جاؤ، دن کے 10 بج گئے ہیں، تمہارے تایا جان تمہارا فیورٹ ناشتہ لائے ہیں اور تمہیں باہر بلا رہے ہیں۔ فاطمہ نے اسے بلاتے ہوئے اس کا بخار چیک کرنے کو اس کے چہرے پر آئے بالوں کا ہٹایا تھا، پھر اس کی پیشانی چھو کر دیکھی جو کہ پسینے سے تر تھی، جبکہ اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید تھا۔ فاطمہ اس کی حالت دیکھتے ہوئے چونکی تھی اور اس کا کندھا ہلاتے ہوئے اسے جگانے لگی، مگر جواب نہ ڈاٹ۔ وہ پوری پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ اسے یوں بے حس و حرکت پڑا دیکھ فاطمہ کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے۔ اسے فوراً تایا جان اور حازم کو آواز دیتے ہوئے اندر بلایا تھا اور پریشانی سے اسرا کی حالت بتانے لگی۔ اسرا کا ہنوز بے ہوش اور اس کی متغیر ہوتی رنگت کو دیکھتے ہوئے تایا جان نے فوراً حازم کو گاڑی نکالنے کا کہا تھا اور وہ لوگ تقریباً 10 منٹ میں ہی قریبی ہسپتال میں موجود تھے، جہاں اسرا کا ٹریٹمنٹ فوری شروع ہوا تھا۔ ندا اور علیشہ کو گھر چھوڑ کر باقی اس وقت یہاں موجود تھے۔ فاطمہ تو مسلسل بہتی آنکھوں کے ساتھ زیر لب قرآنی آیات کا ورد کرتی ہوئی اسرا کی زندگی کے لیے دعا گو تھی، کیونکہ اپنے شوہر کے بعد وہ کسی کو کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ تائی جان انہیں تسلی دے رہی تھی، جبکہ تایا جان اور حازم مضطرب سے کوریڈور میں چکر کاٹ رہے تھے۔ تقریباً 20 منٹ کے لمبے انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آیا تھا، جس کے ساتھ 2 نرسز بھی تھی۔ ڈاکٹر کے باہر آتے ہی وہ سب ان کی جانب بڑھے تھے، جب ڈاکٹر نرس کو ہدایت دیتا ہوا ان کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ ڈاکٹر، کیا ہوا ہے ہماری بیٹی کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ فاطمہ کے پوچھنے سے پہلے ہی تایا جان متفکری سے بولے تھے۔ شدید سٹریس لینے کی وجہ سے آپ کے پیشنٹ کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ وہ پچھلے کچھ مہینوں سے مسلسل کسی ذہنی دباؤ اور ٹینشن کا شکار رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس حال میں ہیں۔ دیکھیں، پیشنٹ بہت ویک ہے، جس کی وجہ سے ان کی کنڈیشن کچھ خاص کنٹرول میں نہیں۔ ہم نے فوری ٹریٹمنٹ دیا ہے، جس سے پیشنٹ کا کچھ گھنٹوں میں ہوش میں آنا بہت ضروری ہے، ورنہ ان کے کومے میں جانے کے چانسز ہیں۔ آپ لوگ پلیز دعا کریں، یہ چند گھنٹے پیشنٹ کی زندگی کے لیے بہت اہم ہیں۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ سنجیدگی سے ان کی جانب دیکھ کر اسرا کی کنڈیشن بتاتے ہوئے ڈاکٹر کے لہجے میں ڈھیروں خدشات تھے، جسے اس نے ڈھکے چھپے لفظوں میں ان پر عیاں کیا تھا۔ تایا جان، حازم اور تائی جان تو ان کی بات سن کر ایک پل کو اپنی جگہ تھم سے گئے تھے، جبکہ اس کی حالت کا سننے پر فاطمہ کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ وہ ان کی باتوں سے بے یقینی سے سر نفی میں ہلاتے ہوئے رونے لگی تھی۔ حازم نے انہیں مثال لگاتے ہوئے سنبھالا تھا۔ ڈاکٹر تایا جان کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ تائی جان سوالیہ نگاہوں سے تایا جان کو دیکھنے لگی تھی۔ اب تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، تو پھر اسرا کو کس بات کا سٹریس تھا؟ وہ جیسے اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی، سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق تو ہو رہا تھا، پھر اسے کیا پریشانی تھی؟ کوئی مجھے کچھ بتائے گا؟ فاطمہ، فرحان صاحب، میں آپ لوگوں سے کچھ پوچھ رہی ہوں، کیا چھپا رہے ہیں آپ لوگ مجھ سے؟ تائی جان بے یقینی اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت سمیت ان سے استفسار کر رہی تھی۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسرا کیسے اس حال کو پہنچی۔ فاطمہ نے ان کی بات کو کوئی جواب نہیں دیا تھا، جبکہ اپنا چہرہ جھکایا وہ مزید رونے لگی تھی۔ تایا جان نے فاطمہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھرکا تھا اور حازم کو انہیں سنبھالنے کا کہتے تائی جان کو لیے باہر آ گئے تھے، جس کے چہرے پر ڈھیروں سوال رقم تھے۔ انہیں گئے بھی کچھ وقت ہی گزرا تھا جب یونیفارم میں ملبوس رافع بھاگتا ہوا فاطمہ کے پاس پہنچا تھا۔ اس کے چہرے پر اسرا کے لیے متفکری ہی متفکری تھی۔
وہ اسرا کی خیریت معلوم کرنے کے لیے اس کی معمول کی طرح ہی فون کر رہا تھا جب دوسری جانب سے علیشا نے فون اٹھاتے ہوئے اسے اسرا کی حالت اور اس کے ہاسپٹل میں داخل ہونے کے بارے میں بتایا۔ خازم کو فون کر کے اسے اسپتال کا نام جانتے ہوئے فوراً یہاں پہنچا تھا۔ فاطمہ اسے اپنے سامنے دیکھتے ہوئے روتے ہوئے سے گلے لگی تھی۔ رافع بھلے ہی ان کا سگا بیٹا نہیں تھا مگر اس کی فرما برداری اور محبت نے اسے فاطمہ کے بہت قریب کر دیا تھا۔ کیا ہوا ہے اسرا کو؟ وہ اتنی بیمار کیسے ہوئی؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ فاطمہ کو چپ کرواتے ہوئے پریشانی سے وہ پوچھ رہا تھا۔ اسرا اپنی سگی بہنوں سے اسے عزیز تھی، اس کی تکلیف اسے بھی بے چین کرتی تھی۔ فاطمہ نے اسے روتے ہوئے ہی اسرا کی کنڈیشن کے بارے میں بتایا تھا جس پر رافع ایک پل کو شوق ہوا تھا۔ اسے انہیں تسلی دینا مشکل لگا۔ وہ انہیں حازم کے حوالے کرتا ڈاکٹر کی جانب بڑھا تھا تاکہ ان سے مزید اسرا کی کنڈیشن ڈسکس کر سکے، جبکہ اس کا دل مسلسل اسرا کی سلامتی کے لیے دعا گو تھا۔ صبح سے شام ہونے کو آ گئی تھی، اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ اس کے لیے مسلسل دعائیں کرتی فاطمہ جب صبر ہارتی تو رونے لگ جاتی۔ ان سب نے صبح سے کچھ نہیں کھایا پیا تھا۔ جمال صاحب بھی یہاں موجود تھے اور انہوں نے بھی فون کر کے رمیسہ بیگم کو اطلاع دی تھی جس پر وہ حاشر کے ساتھ فوراً یہاں پہنچی تھی۔ اسرا کی کنڈیشن کا سنتے رمیسہ بیگم کو حیرانی سے دھچکا لگا تھا۔ کیا یہ لڑکی ان کی وجہ سے اس حال میں تھی؟ ان کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ تو آج شام اپنی پوری فیملی کے ساتھ پوری شان و شوکت سے اہتمام کے ساتھ اسرا سے معافی مانگ کر اسے واپس اپنے گھر لانے والی تھی۔ وہ اپنے گھر میں شام کو اسرا کی طرف جانے کی تیاری کر رہی تھی جب تقریباً 4 بجے جمال صاحب نے انہیں فون کر کے اطلاع دی تھی جس پر ان کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے اور ایک لمحے کی دیر کیے بغیر یہاں پہنچی تھی۔ رافع کا موج خاموش سا تھا، صاف نظر آتا تھا کہ وہ رمیسہ بیگم اور حاشر سے ناراض ہے۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا جیسے یہ حالات اس کی برداشت سے باہر ہو رہے ہوں۔ رمیسہ بیگم فاطمہ کو تسلی دینا چاہتی تھی، ان سے بات کرنا چاہتی تھی، جبکہ اس کے اندر جنم لیتے احساس جرم نے ان کے قدم جکڑ لیے تھے۔ ان کی ہمت ہی نہیں ہو پا رہی تھی، جبکہ تائی جان تو ان کی موجودگی یہاں ایک آنکھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ کیوں آئی تھی اب یہاں جب وہ مسلسل اسے بہت تسلیم کرنے سے دھتکارتی آئی تھی، پھر آج ان کی یہاں موجودگی اسے مشتعل کر رہی تھی۔ جب سے انہیں اسرا کی شادی شدہ زندگی کی حقیقت کے بارے میں پتہ چلا تھا، اس کی علیحدگی کے بارے میں پتہ چلا تھا، انہیں رمیسہ بیگم پر بہت غصہ چڑھ رہا تھا جس پر ضبط کرنا مشکل تھا۔ تائی جان اور ضبط کر جائے ایسا ناممکنات میں سے تھا۔ کچھ دیر بعد اس خاموشی میں ڈوبے کوریڈور میں تائی جان کی سرد آواز گونجی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ جس عورت نے ہماری بیٹی کو ذہنی اذیت دے کر اس حال میں پہنچا دیا، وہ اب یہاں کیا کرنے آئی ہیں؟ کیا دیکھنے آئی ہیں آپ یہاں کہ وہ مر گئی ہے یا زندہ ہے؟ آپ تو ہماری بیٹی کو بسانا نہیں چاہتی تھی، تو پھر یہاں کیوں آئی ہیں؟ کس حق سے آئی ہیں آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، ہمیں ہماری بچی کو آپ کی ہمدردیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تائی جان نے مشتعل سے لہجے میں انہیں کھری کھری سنائی تھی جس پر وہاں موجود سبھی چونکے تھے۔ تائی جان نے انہیں برہم نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مزید بولنے سے روکا تھا، جبکہ رمیسہ بیگم کا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ فاطمہ نے تکلیف سے آنکھیں بند کی تھیں۔ وہ اپنی بیٹی کو گزشتہ مہینوں سے تڑپتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور وجہ صرف ان کے سامنے کھڑی ہی عورت تھی جس نے صرف اپنی ضد کی وجہ سے دو محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی ڈالی ہوئی تھی۔ ادینہ خاموش ہو جاؤ، تایا جان نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مزید بولنے سے منع کیا تھا۔ اسی وقت وہاں عاطف اور زمل بھی پہنچے تھے۔ زمل نے خاموشی سے آنسو بہاتی رمیسہ بیگم کے شانے پر ہاتھ رکھ کر انہیں اپنے ساتھ لگایا تھا۔ میں کیوں خاموش ہوں؟ آپ ہمارے گھر کے سربراہ ہیں، اب اسرا کے باپ کی جگہ فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں، تو کیوں نہیں اب تک آپ نے اس کا کوئی فیصلہ لیا؟ کیوں نہیں کھلا کر نوٹس بھیجا ان لوگوں کو؟ ہماری بچی کوئی گری پڑی ہے جو آپ نے اتنا عرصہ اس خاتون سے اس کی تذلیل کروائی؟ ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ مل جائے گا ہماری بچی کو، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان ہوگا تو ان لوگوں کا ہوگا جو اس کی قدر نہ کر سکے۔ تائی جان تو جو بولنا شروع ہوئی پھر انہیں چپ کروانا مشکل ہو گیا۔ پورے کوریڈور میں ان کے غصے سے بھری آواز گونجی تھی۔ فاطمہ نے بے بسی سے تایا جان کو دیکھا تھا، جبکہ زمل کو ان کی اتنی بدگمانی بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ جو بھی تھا وہ اپنی ماں کا جھکا سر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دیکھیے آنٹی، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ میری ماما آج اپنی اسی غلطی کو سدھارنے اسرا کو لینے آپ کے گھر آنے والی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا اس پر آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ میری ماما سے اس لہجے میں بات کریں۔ زمل نے تائی جان کی تیز زبان پر انہیں سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے ٹوکا تھا، جبکہ اس کے لہجے میں خفگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہاں کوئی دوسرا کچھ بولتا جب ڈاکٹر ایک نرس کے ہمراہ اسرا کے روم سے باہر نکلا تھا۔ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، لیکن برائے مہربانی آپ لوگ انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی سے دور رکھیں، انہیں ذہنی سکون دیں تاکہ وہ جلد صحت یاب ہو سکیں۔ 5 منٹ بعد آپ لوگ ایک ایک کر کے ان سے مل سکتے ہیں۔ رسمی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کو خوشخبری سناتا ڈاکٹر وہاں سے جا چکا تھا، جس پر سب نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ رمیسہ بیگم کو بھی ساختہ ہی اپنے کندھوں سے ایک بوجھ سا اترتا ہوا محسوس ہوا۔ فاطمہ سب سے پہلے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی روٹ کی جانب بڑھی تھی اس سے ملنے، جبکہ اس کے بعد ان کے درمیان کوئی تلق کلامی نہیں ہوئی تھی۔ بلڈنگ کے
کے نیچے گراؤنڈ فلور پر بچے معمول کی طرح آج بھی کرکٹ کھیلنے میں مصروف تھے۔ ان کے کھیلنے کی، بھاگنے کی، دوڑنے کی آوازوں سے فضا میں شور برپا کر رکھا تھا۔ وہ اپنے فلیٹ کی ٹیرس میں کھڑی محب سے انداز میں نگاہیں ان بچوں پر مرکوز کیے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کا سارا ذہن تو کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ اس کی شادی کو تقریباً 1 ہفتہ ہونے والا تھا۔ برات کے بعد ولیمے کا فنکشن بھی بہت دھوم دھام سے ہوا تھا۔ ان کی شادی پر ہر چیز پرفیکٹ اور معیاری تھی۔ اس رات کے بعد سے اس نے رافی کو خود سے مخاطب نہیں کیا تھا، مگر اپنی شکایتی طبیعت کے باعث اس نے صبح اٹھتے ہی رو رو کر ڈیڈ کو ساری بات بتائی تھی کہ کیسے رافی نے اس کے ذرا سے سوال کرنے پر آپس سے باہر ہو گیا تھا اور اس پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا، جس پر ڈیڈ کو تو رافی کی اس حرکت پر یقین آیا۔ انہوں نے موٹے موٹے آنسو گراتی لائی کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور رافی کو اٹھتے ہی اس کی وہ بے عزتی کی تھی کہ رافی کا دل کیا کہ وہ اس آفت کی پرکالا کا گلا دبا دے یا اسے ٹیرس سے نیچے ہی پھینک دے، جس نے صبح اٹھتے ہی اس کے باپ کو اس کے خلاف بھڑکایا تھا کہ وہ صبح ہی اس کی زبانی کلامی سے ٹرول کر رہے تھے، اور لائی وہ تو معصومیت سے ڈیڈ کے قریب بیٹھی سے یوں دیکھ رہی تھی جسے جانتی ہی نہ ہو۔ ڈیڈ نے نہ صرف اس کی عزت افزائی کی تھی بلکہ اسے زبردستی لائی سے معافی بھی منگوائی تھی، جس پر رافی کو لگا تھا کہ وہ ان کی سگی اولاد نہیں ہے۔ اسی بات سے تو چڑ تھی اسے۔ ڈیڈ اس چلاک لومڑی کے سامنے اسے ہمیشہ یوں تذلیل کر دیتے تھے۔ اس کی شکایت لگانے کے بعد تو لائی اسے چھپتی پھرتی رہی کہ کہیں وہ کیلے میں اسے کچا ہی نہ چبا جائے، کیونکہ سوری بولتے ہوئے رافی کی آنکھوں میں جو وارننگ تھی اس نے لائی کو الرٹ کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے تو خیر اب تک اس کی بچت ہوئی آ رہی تھی، کیونکہ رافی بہت دیر سے گھر آتا تھا اور تب تک وہ سو چکی ہوتی اور صبح ڈیڈ کی موجودگی کی وجہ سے وہ بچ جاتی تھی۔ نیچے دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ بے ساختہ اپنے بے داغ گردن میں موجود نازک سے پینڈنٹ کو چھو رہے تھے، جب اچانک نیچے سے بچوں کی آوازیں بلند ہوئی تھی اور وہ چونکتی ہوئی واپس حال میں لٹی۔ اس کی نظر بے ساختہ ہی اپنے گلے میں موجود اس وائٹ گولڈ کے پینڈنٹ پر پڑی تھی، جس پر لائی کے لبوں پر ایک بھولی بصری سی مسکراہٹ آ کر ٹھہری تھی۔ ویسے تمہارا منہ اس قابل تو ہے نہیں کہ بندہ اسے دیکھ کر کوئی تحفہ دے، لیکن رسمیں دنیا بھی تو نبھانی پڑتی ہے۔ یہ میری ماں کی آخری نشانی کے طور پر میں نے آج تک سنبھال کر رکھا تھا۔ سمجھو اپنی سب سے قیمتی چیز تمہیں دے رہا ہوں، اس لیے اپنی جان سے بھی زیادہ اس کی حفاظت کرنا۔ شادی کے 3 دن بعد رات کو ڈنر کرتے ہوئے اسے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہی یہ پینڈنٹ اس نے منہ دکھائی کے تحفے میں دیا تھا۔ ڈیڈ نے اس کی چلتی زبان پر اسے گھوری سے نوازا تھا، جس پر وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر کھانے میں مصروف ہو گیا، جبکہ لائی اپنے شوہر کی اس عجیب انوکھے اور جان چھڑوانے والے انداز پر افسردگی سے پھیکا سا مسکرائی تھی۔ تب سے یہ پینڈنٹ اس کی گردن کی زینت بنا ہوا تھا۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ اس نے اپنی ماں کی سب سے قیمتی چیز اسے سونپی تھی۔ یہ جھلی اسی میں خوش تھی۔ بی بی جی 9 بج رہے ہیں، میں جاؤں؟ میری چھٹی کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی جب اپنے پیچھے سے آتی ملازمہ کی آواز پر وہ چونکتے ہوئے پلٹی تھی۔ اس نے بے ساختہ ہی ایک نظر گھڑی کی جانب دیکھا تھا۔ 9 بج چکے تھے، مگر نہ تو اب تک ڈیڈ لوٹے تھے اور نہ ہی رافع۔ اسے گھر میں اکیلے ڈر لگتا تھا۔ ڈیڈ نے اس کی سہولت کے لیے گھر میں سارے کام کاج کے لیے ملازمہ رکھی دی تھی، کیونکہ لائی کو تو کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ کیا آپ تھوڑی دیر مزید نہیں رک سکتی جب تک ڈیڈ یا رافع نہیں آ جاتے؟ لائی نے اپنی اصلی معصوم انداز میں التجائیہ لہجے میں کہا، جس پر ملازمہ نے اس کی بھولی صورت دیکھتے ہوئے آدھا گھنٹہ مزید ٹھہرنے کی حامی بھر لی تھی۔ لائی کی آنکھوں میں اس کے لیے مشکور سا تاثر ابھرا تھا۔ بی بی جی آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ ملازمہ نے لجاجت سے پوچھا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر ڈیڈ کا نمبر ملاتی لائی نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں ڈیڈ کے ساتھ ہی کھاؤں گی، آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ کھا لیں، مجھے بس 1 کپ چائے بنا دیں، لائی نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، جس پر ملازمہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی کمرے سے نکل گئی اور وہ پیچھے ڈیڈ کو کال کرنے لگی، جن کا نمبر بزی جا رہا تھا۔ لائی کو اب سارا دن اکیلے اس گھر میں گزارنے کے بعد بے چینی ہونے لگی تھی، جس پر وہ ڈیڈ کو بار بار کال کرنے لگی، تو جانے کہاں مصروف تھے اس کی کال پک نہیں کر رہے تھے۔ اس دن اس کے مکمل ہوش میں آتے ہی رمیسا بیگم نے اسے روتے ہوئے اپنے گزشتہ رویے اور اپنی زیادتیوں کی معافی مانگی تھی، جس پر صدا کی نرم دل اسرا نے انہیں مزید شرمندگی سے بچاتے ہوئے فوراً معاف کر دیا تھا، جبکہ دل ہی دل میں وہ اپنے رب کی عنایت پر انتہائی شکر گزار تھی۔ رمیسا بیگم نے فاطمہ سے بھی اپنے گزشتہ تلخ رویے کی معافی مانگی تھی، جس پر فاطمہ نے بھی انہیں فراق دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاف کر دیا تھا۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جب اسرا 2 دن ہسپتال میں گزار کر جیسے ہی گھر لوٹی، رمیسا بیگم بغیر مزید دیر کے اپنی پوری فیملی کے ساتھ اسے بڑے مان سے واپس اپنے گھر لے آئی تھیں۔ سحر کی غیر موجودگی کو انہوں نے اس کے کام کی مصروفیت بتاتے ہوئے معذرت کر لی تھی۔ اس دن اسرا کو لگا تھا کہ وہ صحیح معنوں میں رخصت ہوئی ہے، سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ تایا جان فاطمہ کو اپنے ساتھ واپس عارف والا لے گئے تھے۔ وہ رمیسا بیگم کی طرف سے اب مطمئن دکھائی دیتے تھے۔ ان سب کے درمیان چھائی بدگمانیوں کی دھن چھٹ چکی تھی۔ اسے اس گھر میں آئے 20 دن گزر چکے تھے۔ رمیسا بیگم نے اسے اپنی ہتھیلی کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ اس کے کھانے پینے کو لے کر وہ بہت احتیاط کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت جلدی صحت یاب ہو گئی تھی۔
ان 20 دنوں میں ایک ایک لمحہ اس نے اس کے گھر واپس آنے کا انتظار کیا تھا، مگر وہ تھا کہ واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ رافع نے اسے بتایا تھا کہ اس کی کراچی میں نیو بیچ کو لیکچر دینے پر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اسی لیے اس کا 1 مہینے سے پہلے لوٹنا مشکل ہی تھا۔ اسے ایک سینئر اور بریلینٹ آفیسر ہونے کی حیثیت سے بطور لیکچرار نیو بیچ کے لیے منتخب کیا گیا تھا، جس میں وہ اپنی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ اس کی شاندار لیکچر سے مستفید ہوتے تھے۔ اس بیچ میں لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی شامل تھیں، جو کہ اس کی امپریسو پرسنالٹی سے پہلے ہی نظر میں اس پر اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ یہ ایس ایس پی ساحر اسرار کا سنجیدہ اور نپت انداز ہی تھا جو ان کو اپنی حد ہر لمحہ باور کروا کر رکھتا تھا۔ اس کے مزاج میں موجود ٹھہراؤ اور سنجیدگی سامنے والے کو بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنے پر مجبور کرتی تھی۔ کل رات زمل اپنی فیملی کے ساتھ یہاں ڈنر پر انوائٹڈ تھی، جس سے گھر میں خوب چہل پہل ہو گئی تھی۔ حنان کی معصومیت بھری باتوں نے ان سب کی توجہ خود پر مرکوز کر رکھی تھی۔ وہ سب ہنستے مسکراتے باتیں کرتے کھانے میں مصروف تھے۔ جب وہ لاؤنج میں داخل ہوا، اسے دیکھ کر یکدم ہی سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ زمل اور رمیسا بیگم تو کھانا چھوڑ کر فوراً اس کی جانب بڑھی تھی اور اس کے گلے لگی تھی۔ ساحر کو اتنے دنوں بعد دیکھ کر انہیں دلی سکون ملا تھا۔ عاطف اور حاشر بھی اس سے ملے تھے، جبکہ حنان تو اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال کر یوں اس کے شانے سے لگا تھا جیسے برسوں بعد ملا ہو، جس پر ساحر نے اس کے انداز پر نرمی سے مسکراتے ہوئے اس کے سر کو چوما تھا۔ اسرا کو چھوڑ کر باقی سبھی اس کے ارد گرد جمع تھے، جبکہ وہ سن سی اپنی جگہ پر بیٹھی پلک جھپکے بغیر اسے دیکھنے میں مصروف تھی، جو کہ سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس سیاہ کوٹ کو ایک ہاتھ پر ڈالے کافی تھکا تھکا سا لگ رہا تھا، جبکہ اس ڈریسنگ میں اس کی وجاہت ہر جگہ چھائی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اس کے آتے ہی اس کے مہنگے کلون کی خوشبو لاؤنج میں ہر سو پھیل گئی تھی۔ اس کی موجودگی پر اسرا کو اپنا دل رک رک کر دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ چاہ کر بھی اس پر سے نظریں نہ ہٹا سکی۔ اسے لگا وہ اسے برسوں بعد دیکھ رہی ہے۔ رمیسا بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کچھ کہا تھا، جسے وہ اپنی بے توجہی میں سن نہ سکی، لیکن ان کے متوجہ کرنے پر ساحر اسرار نے اس پر ایک سپاٹ نگاہ ڈالی تھی، بس صرف ایک انجان، خالی اور بے تاثر نگاہ۔ اس کی اس نگاہ سے اسرا کے دل کو یکدم ہی کسی نے مٹھی میں بھونچا تھا۔ ان آنکھوں میں تو ہمیشہ اس کے لیے نرمی، اپنائیت، پسندیدگی اور محبت ہوا کرتی تھی، جو کہ آج ہر تاثر سے خالی تھی۔ وہ حنان کو پیار کر کے اپنی گود سے اتارتا ہوا انہیں کھانا کھانے کا کہتا خود ڈریس کرنے اپنے کمرے میں چلے گیا تھا۔ اس کی پشت کو دیکھتی اسرا کی آنکھوں میں نمی بڑی تیزی سے بھری تھی، جسے وہ اپنا چہرہ جھکاتی فوراً چھپا گئی، کیونکہ ایک بار پھر سب ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ اس کے بعد ایک خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا۔ زمل 1-2 گھنٹے مزید رکنے کے بعد واپس اپنے گھر چلے گئی تھی۔ زمل کی فیملی کے جانے کے بعد وہ ملازمہ سے سب کچھ اٹھوانے لگی تھی، جب رمیسا بیگم نے اسے سب کام چھوڑ کر اپنے کمرے میں جا کر ریسٹ کرنے کا کہا تھا، جس پر اسرا کا دل بے ساختہ ہی گھبرایا تھا۔ وہ کیسے سامنا کرتی اس شخص کا جس کا دل اس نے اپنے لفظوں سے بری طرح زخمی کیا تھا۔ وہ مجرم تھی اس شخص کی جس کی محبت پر اس نے سوال اٹھایا تھا۔ بہرحال اسے اس کا سامنا تو کرنا ہی تھا۔ سب کام ختم کر کے وہ خود کو مضبوط بناتی اس کمرے کے باہر آئی تھی اور دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے گھما کر کھولنا چاہا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ دروازہ تو اندر سے لاک ہے، اسے بے یقینی سے دروازے کو دیکھتے ہوئے ایک دو بار اسے گھما کر کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ اندر سے لاک تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ اپنے کمرے میں اس کی موجودگی تک نہیں چاہتا۔ اسرا کا دل یکدم ہی بھر آیا تھا۔ دروازے کے ہینڈل پر دھرا ہاتھ ایک پل کے لیے کانپا تھا۔ اسے خود سے بری طرح ناراض کر چکی تھی، جبکہ اسے منانا اسرا کو اس دنیا کا مشکل ترین کام لگا۔ وہ بے دم سے تھکے تھکے بوجھل قدم اٹھاتی اس کے کمرے کے باہر پڑے صوفے پر دونوں پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی تھی، جبکہ نگاہیں بے ساختہ ہی اس کے دروازے پر جمی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک ساتھ بہت کچھ چل رہا تھا۔ وہ ماضی میں کی گئی اپنی غلطیوں کو یاد کرتی، اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپاتی تا دیر اپنی بے بسی پر روتی رہی تھی۔ باہر سیاہ رات آہستہ آہستہ کرتے گزرنے لگی تھی۔ صبح کا سورج کب چڑھا، کب رات کی تاریکی دن کی روشنی میں تبدیل ہوئی، اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ کسی کے زور سے اپنا شانہ ہلانے پر اس کی آنکھ کھلی تھی، جو کہ رات یوں ہی بیٹھی بیٹھی کب سوئی اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ اس نے اپنی مندی مندی نیند سے بھری آنکھیں کھول کر دیکھا تو حاشر متفکری سے اس کی جانب متوجہ تھا۔ اسرا نے اپنے گود میں پڑے دوپٹے کو اٹھا کر اپنے شانوں پر درست کیا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ یہاں کیوں سو رہی ہو؟ کہیں بھائی نے کمرے سے باہر تو نہیں نکال دیا؟ حاشر نے اس کے گلابی گالوں پر آنسو کے میٹھے میٹھے نشان دیکھتے ہوئے تشویش سے پوچھا تھا، جس پر اسرا نے اس کی آخری بات پر معصومیت سے مجرمانہ انداز میں سرس بات میں ہلایا تھا۔ اوہ، مطلب ایس ایس پی صاحب سیریس والا ناراض ہیں؟ اس کے انداز پر معنی کی سے سر ہلاتا اس کے غم میں برابر کا شریک تھا۔ اسرا نے ایک نظر سے دیکھنے کے بعد جیسے ہی دوسری نظر کمرے کے کھلے دروازے پر ڈالی تو ایک لمحے میں الرٹ ہوئی تھی۔ اس کی ساری نیند لمحوں میں رنجو ہوئی تھی۔ کیا وہ جا چکے ہیں؟ اپنے پیروں میں اجلت سے چپل اڑستے ہوئے صوفے سے کھڑی ہوتی ہوئی پریشانی سے بولی تھی، جس پر حاشر کو اس کی حالت دیکھ کر بڑا مزہ آیا تھا۔ نہیں، تمہارے وہ نیچے بیٹھے ہیں، ناشتہ کر رہے ہیں، مگر اگر تم اسی طرح دیر کرو گی تو ایس ایس پی صاحب کی سواری پولیس اسٹیشن روانہ ہو جائے گی۔
हाशिया ने हंस उठाने वाले लहजे में उसकी नकल उतारते हुए कहा, जिस पर असरा ने उसे एक घूरी से नवाजते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। 5 मिनट में ही बरगंडी रंग के जोड़े में मलबूस नक्श से तैयार हुए अपने कमरे से निकली थी और तेजी से सीढ़ियां उतरते नीचे की जानिब बढ़ी। जब उसे यूनिफॉर्म में मलबूस घर के बैरूनी दरवाजे से बाहर पोर्च की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया, असरा तेजी से फासला अबूर करती उसके पीछे पहुंची थी। उसे हर हाल में उससे बात करना थी। कल की निस्बत आज उसके अंदाज में वही पुराने वाली असरा की कॉन्फिडेंस छलकता था। मुझे आपसे बात करनी है। वो गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर अंदर बैठने को था जब असरा तेज तेज चलती उस तक पहुंची थी। उसका सांस फूला हुआ था। अपने अकब से आती आवाज पर वो रुका था और जरा सा रुख फेरते हुए उसकी जानिब देखा। जब नजर बेसाख्ता उसके शफाफ गुलाबी चेहरे पर पड़ी। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, सर से बेतासर लहजे में अपनी बात कहता हुआ मजीद उस पर एक निगाह डाले अपनी गाड़ी में बैठा था। उसका दरवाज़ा एक झटके से बंद किया था, जिस पर असरा की एक दिलखराश चीख फिजा में बुलंद हुई थी। सहार समेत फ्रंट सीट पर बैठे ड्राइवर ने भी उसकी जानिब चौंक कर देखा था, जो कि अपना हाथ पकड़े दर से दोहरी हो रही थी। उसे गाड़ी में बैठते देख असरा ने जल्दी से गाड़ी के दरवाजे में अपना हाथ फंसाया था ताकि वो दरवाज़ा बंद ना कर सके, मगर सहार ने अपनी उजलत में उसका हाथ नहीं देखा था। उसके चीखने पर वो एक लम्हे की देर के बगैर फौरन गाड़ी से बाहर निकला था और मुतफक्करी से उसका हाथ थाम कर देखा जहाँ खून बह रहा था। जख्म गहरा नहीं था मगर था। असरा ने लब भूंजते हुए उसे तकलीफ को बर्दाश्त किया था, जबकि उसका हाथ सहर असरार के मजबूत हाथ में था। सहर ने उसके यूं अपना हाथ जख्मी करवाने पर बरहमी भरी निगाहों से देखा था, जबकि बोला कुछ नहीं था। उसकी पेशानी पर पड़े बल उसकी शदीद गुस्से का पता देते थे। अपनी जेब से व्हाइट रुमाल निकाल कर उसने उसकी हथेली पर बांध दिया था, जिससे कुछ ही लम्हों में खून रुक गया। आप मुझसे कब तक नाराज रहेंगे? उसे अपने लिए यूं मुतफक्कर देख वो संजीदगी से बोली थी, जबकि सहार ने उसका हाथ छोड़ दिया था। मेरे नज़दीक नाराज अपनों से हुआ जाता है, गैरों से नहीं, और तुम्हारा शुमार मैं इन दोनों में नहीं करता। मुंजमद कर देने वाली सर्द नज़रों से उसे देख कर कहता हुआ असरा को शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में मुब्तला कर गया था। इतनी बुरी लग रही है आपको मेरी यहाँ मौजूदगी? इतनी बुराई हो गई हूँ मैं आपके लिए जो आप इस तरह कह रहे हैं? मैं चली जाऊंगी यहाँ से, बस आप मुझे माफ़ कर दें। नम आंखों से उसे देखकर बोलती वो उसके गुस्से को मज़ीद बढ़ा गई थी। उसके फिर से छोड़कर जाने की बात ने उसके फशारे खून बुलंद कर दिया था। सहार असरार ने सख्ती से अपने जबड़े भूंजे थे, जबकि बेसाख्ता ही गुस्से में उसने उसकी कोहनी को अपनी आहनी गिरफ्त में दबोचते हुए उसे एक झटके से अपने सामने किया था। असरा उसकी गिरफ्त पर एक पल को सहम सी गई थी। जस्ट शट अप, अपना ये माफ़ी का ड्रामा बंद करो। तुमने मेरी ज़िंदगी का मजाक बनाकर रख दिया है। उल्लू का बट्टा समझ रखा है तुमने मुझे, जो तुम पर एतबार करूं या किसी कुछ फहमी में मुब्तला होगा। तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी जो अहमियत थी वो तुम मुझे अच्छे से बता चुकी हो, इसलिए अपनी ये झूठी फिक्र तमाशा मेरे सामने मत करो। और वैसे भी तुम्हें छोड़कर जाने के सिवा और आता ही क्या है, इसलिए मुझे अब तुम्हारे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोबारा मुझसे मुखातिब होने की जुर्रत भी मत करना, वरना बहुत पछताओगी। वो बेहद मुश्किल से लहजे में अपनी खून रंग होती आंखें उसके चेहरे पर गाड़ते हुए बोला था और अपनी कहते ही एक झटके से उसका बाजू को अपनी फुलादी गिरफ्त से आज़ाद करता वो पलट कर गाड़ी में बैठा था। गार्ड ने उसके बैठते ही फौरन गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया था, जिस पर ड्राइवर ने अपने साहब के मजाज देखता झट से गाड़ी गेट से बाहर निकाल कर ले गया। वो जा चुका था। गार्ड ने गेट फिर से बंद कर दिया था। वो लोग अपने अपने मामूल की तरह ड्यूटी करने लगे थे, जबकि असरा अपनी जगह से हिल ना सकी। वो अभी तक उसके बोले गए लफ्ज़ों के ज़ेरे असर थी। सूरज की सुनहरी किरणें उसके चेहरे पर पड़ती उसकी शफाफ रंगत को चमका रही थी। आज धूप में तपिश बहुत ज़्यादा थी, मगर असरा को महसूस नहीं हो रही थी। उसके कानों में बस सहार की एक बात मुसलसल गूंजती उसका सांस खुश्क कर रही थी कि उसके होने या ना होने से उसे फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसे अपने लफ्ज़ों से पत्थर की मूरत बना गया था। अगर हिलती तो पाश पाश हो जाती। उसके हाथ पर बहुत तकलीफ हो रही थी। इतनी देर धूप में खड़े रहने से उसकी पेशानी पसीने से तर हो चुकी थी, जबकि असरा ने जाने कितने साथ वहाँ खड़े हो अपने बेहाल दिल को संभालने, उसे तसल्ली देने को कोई मौजूद अल्फाज तलाश करती रही। राफे, मैं कुछ दिन यहाँ रुकूंगी, आप मुझे अगले संडे लेने आ जाइएगा। वो अपनी उंगलियां चटखाते हुए कुछ झिझक कर बोली थी। इस पर गाड़ी की तरफ बढ़ते राफे ने पलट कर उसकी जानिब देखा था, जो कि हल्के फिरोजी और सुर्ख रंग के इम्तिजाज की पैरों तक छूती स्टाइलिश सी फ्रॉक पर मलबूस थी। काले स्याह घने बालों को उसने हमेशा की तरह खोल रखा था, जबकि लाइट से मेकअप और ज्वेलरी ने उसके हुस्न को दो अच्छा कर दिया था कि आज राफे जमाल की अपनी निगाहें उस पर से हट नहीं रही थी। किस खुशी में? मैं यहाँ आने से पहले तुम्हें बता कर आया था कि तुम यहाँ आकर ऐसी कोई भी फरमाइश नहीं करोगी, और तुमने हामी भी भर ली थी, इसलिए अब अपनी बात पर कायम रहो। राफे ने उसे देखते हुए आंखें घुमाकर अपनी बात याद करवाते हुए कहा, जिस पर लाई ने मुंह बसोरा था। सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस राफे खासा हैंडसम लग रहा था।
وہ دونوں آج آرزو کے گھر اس کے 20 دفعہ بلانے کے بعد لنچ پر آئے تھے۔ آرزو نے لائی کو کچھ دیر اپنے پاس رکنے کے لیے کہا تھا، جس پر وہ اب رافع سے اجازت مانگ رہی تھی، مگر رافع اسے اپنے دشمن اول کے گھر چھوڑنے کی اجازت کبھی نہ دے۔ بس لاسٹ ٹائم مان جائے رافع، میں بھی تو آپ کی ساری باتیں مانتی ہی ہوں۔ لائی نے ذرا سا چلتے ہوئے اس کے پاس آتے ہوئے معصومیت سے منانے والے انداز میں کہا، اگر تم میری ساری باتیں مانتی ہو تو کوئی احسان نہیں کرتی مجھ پر۔ ساری بیویاں ہی اپنے شوہروں کی فرمانبردار ہوتی ہیں، اسی لیے شرافت سے گاڑی میں بیٹھو۔ رافع نے سنجیدگی سے اپنی بات کہتے ہوئے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا، جس پر لائی کا دل کیا کہ وہ اونچی اونچی روئے۔ مجال تھا جو کبھی یہ آدمی اس کی بات مان لیتا، ہر معاملے میں صرف اپنے ہی کرتا تھا۔ وہ غصے سے اپنی بے بسی پر منہ پھلاتی گاڑی میں جا کر بیٹھی تھی جب رافع ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا۔ آپ کا ایسا کون سا نقصان ہو جاتا اگر میں یہاں رک جاتی؟ آپ سے ہم دونوں بہنوں کی محبت برداشت نہیں ہوتی۔ کچھ دیر بعد گاڑی میں لائی کی خفا خفا سی آواز گونجی تھی۔ یہ رافع کا ان کے رشتے کو بخشا مان ہی تھا جو وہ یوں اس سے مخاطب ہو رہی تھی، ورنہ لائی میں اتنی ہمت کہاں۔ لائی نے سچ ہی کہا تھا کہ اس کی محبت رافع جمال کو اپنے حق میں کر لے گی، جس میں کچھ حد تک وہ کامیاب بھی رہی تھی۔ رافع نے اس کے اور اپنے رشتے کی ایک نئی شروعات کر لی تھی۔ سب سے پہلا وعدہ تو اس نے اسے اس شکایتی سے یہی لیا تھا کہ وہ اس کمرے کی باتیں یہاں اس کی شکایتی ڈیڈ سے نہیں لگائے گی، جس پر اسے اتنا نرم پڑتے دیکھ لائی نے جھٹ سے وعدہ کر لیا تھا۔ مگر اب اس آدمی کی چالاکیوں پر اسے ضبط کرنا محال ہوتا تھا کہ وہ ڈیڈ کو اس کی شکایت بھی نہیں لگا سکتی تھی، وعدہ جو کر چکی تھی۔ ساری زندگی تمہارا اپنی اس لڑاکا بہن کے ساتھ رہ کر جی نہیں بھرا جو تم مزید اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اور رہی بات نقصان کی تو میرے کام کون کرے گا؟ رافع نے اسے ایک گھوری سے نوازتے ہوئے ناگواری سے کہا، جو ابھی صرف وہ مشکل 2-3 گھنٹے اپنی بہن کے ساتھ گزار کر آئی تھی اور بالکل اسی کے انداز میں بول رہی تھی جو کم از کم رافع کو تو بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ میری بہن لڑاکا نہیں ہے رافع، آپ سے بڑی ہیں، تھوڑی ان کی عزت کیا کریں آپ بھی۔ لائی کی خفگی اب آنسوں میں تبدیل ہوئی تھی، وہ آنکھوں میں نمی لیے اس کی جانب دیکھ کر کہتی رافع کو بری طرح ڈسٹرب کر گئی تھی۔ رافع کو اس کے آنسو بہت چبھے تھے۔ اس نے ڈیش بورڈ سے 3-4 ٹشو نکال کر اس کی جانب بڑھائے تھے۔ آنسو فوراً صاف کرو اپنے، خبردار جو میرے سامنے تمہیں یہ رونا دھونا شروع کیا، رافع نے ذرا سختی سے کہا، جس پر لائی نے سہم کر فوراً اپنی آنکھیں صاف کی تھی، جس کے بعد اس نے رافع کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ کچھ دیر بعد رافع کو اپنی ہی آواز گاڑی میں گونجتی ہوئی سنائی دی، جانے اس کی یہ خاموشی اسے کیوں چبھ رہی تھی، جس پر وہ نہ چاہنے کے باوجود بھی بولا تھا، نہیں آپ کی ڈانٹ کھا کر میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ اسے دیکھ کر بظاہر عاجزی سے کہتی وہ اس کے رویے پر خفا تھی، جس پر رافع نے بظاہر لاپرواہی سے شانے اچکائے تھے، جبکہ اس کی اس عاجزی پر وہ اندر تک جل کر رہ گیا۔ بلڈنگ کے نیچے گاڑی رکتے ہی وہ ایک لمحے کی دیر کیے بغیر منہ بھلا کر گاڑی سے نکلی تھی اور دروازہ زور سے بند کرتی اوپر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اس کے انداز پر رافع کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کون کہتا تھا کہ لڑکی سے محبت کرتی ہے؟ پہلے دن سے لے کر آج تک وہ اسے نخرے دکھاتی آئی تھی، ڈیڈ سے اس کی عزت افزائی کرواتی آئی تھی، اسے زج کرتی آئی تھی۔ یہ کیسی محبت تھی لائبہ رافع جمال کی جو کہ سمجھ سے باہر تھی۔ اس کے ڈیڈ کے بے جا لاڈ پیار اور سپورٹ نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ رافع اوپر جا کر اس کا دماغ درست کرنے کا ارادہ کرتا گاڑی پارکنگ میں کھڑی کرنے چلا گیا۔ گاڑی کو پارک کرنے کے بعد جب وہ باہر نکلنے لگا تو دوسری سیٹ پر اس کا پرس پڑا دیکھ کر اس کا دل کیا لائی کی گردن مروڑ دے، جو کہ آج چوتھی دفعہ اپنا پرس اس کی گاڑی میں بھول کر گئی تھی۔ پچھلی دفعہ جب وہ اس کا پرس لے کر اوپر اپنے فلیٹ کی طرف جا رہا تھا تو نچلے فلور کی کچھ آنٹیاں اسے خوب حسد اٹھانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ رافع ان کے یوں دیکھنے پر خواہ مخواہ شرمندہ ہوا تھا۔ لائی کی گردن مروڑنے کا ارادہ کرتا وہ اس کا پرس اٹھا کر گاڑی سے باہر نکلا تھا اور اسے لاک کرتے ہوئے اپنے فلیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ صاحب اب لگتے ہیں آپ صحیح شادی شدہ۔ وہ دوسرے فلور سے گزر رہا تھا جب وہاں کے واچ مین نے اسے دیکھ کر معنی خیز سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا اشارہ اس کے ہاتھ میں تھامے لیڈیز پرس کی جانب تھا، جس پر پہلے سے تپا رافع سے کاٹ کھانے کو دوڑا تھا۔ کیوں اب کہ میرے سینگ نکل آئے ہیں تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ آتے جاتے لوگوں پر نظر رکھتے ہو، اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ اسے کھری کھری سناتا وہ لائبہ کا غصہ اس پر نکالتا لفٹ کی جانب بڑھ گیا، جبکہ واچ مین اس کے جھنجھلاہٹ پر تا دیر ہنستا رہا تھا۔ ایس پی رافع جمال کا یہ روپ دیکھ کر بلڈنگ والے آئے دن محسوس ہوتے تھے۔ پورے پولیس اسٹیشن میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ آج پورے تھانے کی کم بختی آئی ہوئی تھی کیونکہ ان کے صاحب کا پارا آج آسمان کو چھو رہا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی تھی مگر ساڑھے کے غصے کا گراف تھا جو نیچے آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔
पूरा थाना अपनी अपनी इज्जत अफजाई करवाने के बाद अब मुंह फुलाकर काम करने में मसरूफ था। उसने आज थाने की एक एक डिपार्टमेंट की खुद इंस्पेक्शन की थी। उसे यूं बेवक्त राउंड पर देखकर वहां काम करते लोगों के छक्के छूटे थे, जबकि साहर ने इन सब की लापरवाही पर उनके काम में हजार गलतियां निकालते हुए उन्हें बेनुक्त सुनाई थी। उसके गुस्से के सामने उन्हें अपना सर उठाना मुश्किल लगा। इन सब की सुस्ती और लापरवाहियों पर उसने तपते हुए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनवाए थे, जिसको देखने के बाद सभी चकरा गए थे। उनके एसएसपी इन पर सख्ती कम ही करते थे, मगर जब वो सख्ती करने पर आता तो किसी की नहीं सुनता था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। यह थाने में इतनी खामोशी क्यों है? कोई मरवर तो नहीं गया? पुलिस स्टेशन में दाखिल होते ही गहरी खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया था। जिस पर वो अंदर आता और सामने नजर आते कांस्टेबल अली से इस्तफसार करने लगा, जिसने उसके पूछने पर एक तरहम भरी निगाह उस पर डालने के बाद दूसरी निगाह घड़ी पर डाली थी। वो पूरे 20 मिनट लेट था। अभी तक तो कोई मरा नहीं है, लेकिन जितने गुस्से में आज एसएसपी साहब हैं, किसी का कत्ल उनके हाथों हो जाएगा। आपका 2 दफ़ा पूछ चुके हैं और ऑर्डर दिया है कि आपकी सवारी जैसे ही यहाँ पहुँचे आपको सीधा उनके ऑफिस में भेज दिया जाए। कांस्टेबल ने उसे देखते हुए पूरे सरार से लहजे में साहर का पैगाम सुनाया। क्यों भाई, सर को किस बात का गुस्सा चढ़ा है? राफी ने उसके शाने पर बाजू दराज करते हुए राजदारी से पूछा था। अल्लाह जाने सर, मैंने अपनी 5 साल नौकरी में आज तक सर को इतने गुस्से में नहीं देखा। जब से आए हैं तब से ड्रैगन की तरह मुंह से आग निकाली जा रहे हैं। सुबह से पूरे थाने की शामत आई हुई है उनके हाथों। आप भी जाकर अपनी हाजिरी लगवाएं और आकर ज़रा नोटिस बोर्ड पर लगे नए रूल्स एंड रेगुलेशन भी पढ़ लीजिएगा, जिससे आपकी तबीयत मज़ीद फ्रेश हो जाएगी। कांस्टेबल ने नए बताए गए असूलों पर कुलसते हुए कहा था और मस्कीन सी सूरत बनाकर अपने काम में मगन हो गया, जिस पर राफी ने सारी सिचुएशन समझते हुए इस बात में सर हिलाया था। वो मुतवाज़न चाल चलता हुआ उसके ऑफिस की जानिब बढ़ा। 2 दिन है आपके और आपकी टीम के पास। इसके बाद मुझे केस हर सूरत सॉल्व चाहिए। अगर आप अपना काम सही से नहीं कर सकते तो छोड़ दें ये जॉब और जाकर कोई और नौकरी ढूंढे। मुझे इस थाने में अब कोई केस पेंडिंग नहीं चाहिए। गॉट इट? तने खुबरू नकूश के साथ रोश पेशानी पर हजारों शिकने डाले वो अपने सामने बैठे ऑफिसर से मुखातिब था, जिनका सांस उसकी संजीदगी में डूबी भारी आवाज़ पर पहले ही खुश्क हुआ था। यस सर, वी विल रिपोर्ट यू सून। इंस्पेक्टर फाइक अपनी जगह से खड़े होते हुए संजीदगी से बोला था और उसे सल्यूट करता हुआ अपनी टीम के साथ बाहर निकल गया। उसके जाते ही राफे नॉक करता हुआ इजाज़त लेने के बाद रूम में दाखिल हुआ था। साहर ने नागवारी से उसकी आमद पर उसे खा जाने निगाहों से देखा था। गुड इवनिंग सर, आपने मुझे याद किया था? राफे अंदर दाखिल होता उसे सल्यूट करता हुआ बज़ाहिर बड़े मुअद्दब अंदाज में बोला था, जबकि दिल ही दिल में उसके गुस्से को देखते हुए वो अपने यहाँ आने पर खुद को कोस रहा था। वो शायद गलत वक्त पर आ गया था, उसे ऐसा लगा। एसपी राफे, आप पूरे 20 मिनट लेट आए हैं। पूरा 1 मिनट है आपके पास लेट आने की वजाहत देने के। सर्द नजरों से उसे देखकर कहता वो राफे को कतई आज छूट देने के मूड में ना लगा। नई नई शादी हुई है मेरी, दावतों का सिलसिला अभी तक चल रहा है, इसलिए देर सवेर हो ही जाती है। राफी ने इजाज़त से देखते हुए अपना कॉन्फिडेंस कायम रखते हुए कहा था। तो फिर मुस्तकिल छुट्टी लगवा लेता हूँ आपकी मैं। ज़रूरत ही नहीं है आपको यहाँ आने की। अपनी 1 महीना पुरानी शादी और उसकी दावतें इंजॉय करें। जॉब आपकी नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू कर लीजिएगा। ना होगी आपकी जॉब और ना आपको आना पड़ेगा। उसके फजूल से बहाने पर वह तब कर गोया हुआ था, जबकि उसने अपना लहजा बड़ी मुश्किल से नॉर्मल रखा था, वरना दिल तो कर रहा था कि उसके इस फजूल बहाने पर उसके दांत तोड़ दे। आप मुझे बेरोजगार करना चाहते हैं सर? क्यों आप मेरी बीवी और बहन की बद्दुआएं लेना चाहते हैं? आज कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, इंशाल्लाह आइंदा लेट नहीं होऊंगा। राफी ने उसकी बात पर मसनूई हैरानी का इजहार करते हुए आखिर पर इल्तिजाई लहजे में कहा था। शट अप, आपको लेट आने पर पेनल्टी भरनी होगी। और दूसरी बात, मुझे 10 मिनट के अंदर अंदर आपके हैंड ओवर किए गए सारे केसेस की फाइल और उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिए। अपनी टीम के साथ 5 मिनट में मीटिंग रूम में पहुंचे। मैं आप लोगों से वही रिपोर्ट लूँगा। बेलचक से लहजे में ऑर्डर देता वो राफे जमाल के छक्के छुड़ा गया था। उसने उसके बेरहमी भरे अंदाज पर हैरत से उसे देखा था। सर, इतनी जल्दी मैं कैसे काम करूँगा? कम अज़ कम 1 घंटे का वक्त तो दें, बच्चे की जान लेंगे क्या? राफी ने बस कहीं सी सूरत बनाते हुए आंखें टिपटिपाते हुए कहा। क्यों, किस खुशी में? जाकर अपनी फाइल्स रेडी करो और मीटिंग रूम में पहुंचो। 1 महीने में यहाँ से गैर हाजिर क्या हुआ? तुम सबके सब हड़ हराम बन गए हो। किसी को वक्त की पाबंदी का नहीं पता। अब मुझसे कोई किसी भी तरह की नरमी की उम्मीद ना रखे। उसकी नई फरमाइश पर आंखें माथे पर रखता हुआ तड़क कर बोला था, जिस पर राफे ने नफी में सर हिलाया। अब हर कोई आपकी तरह तो नहीं होता ना, जो बीवी से नाराज होकर सारा दिन थाने में बैठा रहे। और मुझे सब समझ आ रहा है, आप मुझसे अपने साले होने का बदला ले रहे हैं। अब इसमें मेरा क्या कसूर है कि मेरी बहन आपके कंट्रोल में नहीं? मुझ गरीब को क्यों सजा दे रहे हैं आप? अपनी बीवी का गुस्सा पूरे थाने पर निकाल कर, खास कर मुझ पर निकाल कर आप अच्छा नहीं कर रहे सर।
رافع نے افسوس کے اس انداز میں مظاہر معصومیت سے کہا، جس پر ٹیبل پر پڑا پیپر ویٹ ہوا میں اچھالتا ہوا سیدھا اس کے چہرے پر لگ کر اس کے منہ سجا دیتا اگر وہ اسے بروقت کیچ نہ کرتا۔ گیٹ آؤٹ، اس سے پہلے کہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیلکموں کو کھلا دوں۔ اس کے پیپر ویٹ کیچ کرنے پر وہ سرخ نظروں سے اسے گھورتا ہوا دھاڑا تھا، جس پر رافع فوراً سے پہلے کمرے سے باہر بھاگا تھا، کیونکہ وہ ساحر پر رسک نہیں لے سکتا تھا۔ معلوم نہیں کہ وہ اپنے کہے پر عمل کرنے میں ایک منٹ نہ لگاتا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے بے دلی سے اپنے سامنے کھلی فائل بند کر دی تھی اور اپنی سیٹ کی پشت پر بے ساختہ سر کو ٹکا کر آنکھیں موندی تھی، اور اس نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ اس کے سر میں بہت درد تھا۔ اس کے ڈیوٹی آورز ختم ہو چکے تھے، مگر آج وہ گھر نہیں گیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اسے پھر سے اپنے سامنے دیکھ کر کہیں وہ اپنی بات سے پھر نہ جائے، غصے کی عہد سے مکر نہ جائے۔ سحر کے دل میں اسرا عالم سے ہزار گلے شکوے تھے، جنہیں اس نے اپنے تک محدود کر رکھا تھا۔ اسے کسی سے شکوے کرنے کی عادت نہ تھی۔ وہ بچپن سے ہی بہت ریزرو نیچر کا تھا۔ جو بات اس کے دل پر لگتی یا اسے بری لگتی، اس پر وہ خاموش ہو جایا کرتا تھا یا پھر اپنا راستہ بدل لیا کرتا تھا۔ مگر یہاں معاملہ اور تھا۔ یہاں کوئی بات دل پر نہیں لگی تھی، بلکہ اس کا پورا دل ہی زخمی ہوا تھا، اور ان زخموں کی بھرپائی بہت مشکل تھی۔ اسے صرف اپنے دل سے ہی شکوہ تھا کہ اسے اس پوری دنیا میں محبت کرنے کو ملی بھی تو وہ جسے اس کی قدر نہیں تھی، جو اس کے نزدیک اس قابل ہی نہیں تھی۔ سب سے بڑا شکوہ تو اسے اپنے دل سے یہ تھا کہ کیوں وہ محبت میں پہلے اس کے سامنے جھکا، کیوں پہلے اس پر ادراک محبت ہوا اور وہ اس بے حس لڑکی کے سامنے جھکا جس پر اس کی عزت نفس کو بہت ٹھیس پہنچی تھی۔ فاطمہ سے وہ پہلے دن سے کانٹیکٹ میں تھا۔ فاطمہ جتنے مہینے خاموش رہی اور اسرا کو اس کی مرضی کرنے دی، وہ سب سحر کے التجا کرنے پر تھا، کیونکہ وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا۔ جبکہ فاطمہ سے تو اس کے اسرا کی غیر موجودگی میں کئی بار ملاقاتیں بھی ہوئی تھی، جس پر وہ اپنی بیٹی کے بے ڈھنگ فیصلوں پر خواہ مخواہ شرمندہ ہوتی رہتی تھی۔ یہاں گھر پسند کرنے اور خریدنے میں بھی سحر نے تایا جان کی مدد کی تھی، جس پر وہ اس کے مشکور تھے۔ وہ بس اسرا کے سامنے اس کی فیملی سے خود کو لا تعلق ظاہر کرتا تھا، جبکہ فاطمہ اور تایا جان سے تو وہ رابطے میں تھا۔ جس دن اسرا اسپتال میں ایڈمٹ تھی، اس دن بھی وہ یہاں ہوتی، ہر چیز سے باخبر تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو پرسنلی فون کر کے اسے اسرا کی کنڈیشن ڈسکس کی تھی۔ دل ہی دل میں اس نے بے وقوف لڑکی کی زندگی کے لیے بہت سی دعائیں مانگی تھی۔ وہ اس وقت کراچی میں تھا، اگر وہ چاہتا تو آ سکتا تھا، مگر اپنی ماں سے خفا بھی تھا، جن کے فیصلوں نے اسرا کو اس حال تک پہنچا دیا تھا۔ بس اسی لیے وہ اس دن وہاں نہیں آیا تھا۔ دوسرا، اسرا کی بے رخی بھرے اور دل توڑنے والے الفاظ اس کے ذہن میں تازہ تھے، جس نے اس وقت اس کے قدم زنجیر کر دیے تھے۔ یونیورسٹی میں اس کا لاسٹ منتھ چل رہا تھا، اس کے بعد فائنلز تھے اور اس کی ڈگری مکمل ہو جاتی۔ جب سے اس کا ٹائم ٹیبل چینج ہوا تھا، اسے صبح جلدی جانا پڑتا تھا، کیونکہ اس کی پہلی کلاس صبح 9 بجے سے شروع ہوتی تھی۔ اس دن کے بعد سے ہی سحر سے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے پرانے والے کمرے میں رہ رہی تھی، جہاں وہ شادی سے پہلے رہا کرتی تھی۔ اس کے بعد اس نے اسے دیکھا نہیں تھا، اور نہ ہی اسرا میں ہمت تھی کہ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ناراضگی دیکھتی۔ اس کے ذہن اور دل پر اس کی ناراضگی کا ایک بہت بڑا بوجھ تھا، جو کہ اسے چین نہیں لینے دیتا تھا، اسے ہر وقت بے قل رکھتا تھا۔ اسے چھوڑنے اور لینے باقاعدگی سے ڈرائیور ہی جاتا تھا۔ اس کا آدھا دھیان یونیورسٹی میں ہی گزر جاتا تھا۔ وہ بے دلی ہی سے ہی مگر خود کو پڑھائی میں مصروف رکھنے کی پوری کوشش کرتی تھی، مگر اس کے اتنے پاس رہتے ہوئے اسے بے خبر ہونا مشکل امر تھا، اور اسرا عالم کی زندگی تو مشکلوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے یونی سے واپس لوٹی تھی اور آتے ہی تھکے ہارے انداز میں بستر پر ڈھہ گئی تھی۔ اسے اپنی آنکھیں موندے 5 منٹ ہی گزرے تھے جب رمیسا بیگم دروازہ نوک کرتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ٹرے تھی، جس میں رکھا فریش مینگو شیک کا گلاس وہ اس کے لیے بنا کر لائی تھی۔ اسرا نے دیکھتے ہوئے لیٹے سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ تھینک یو سو مچ آنٹی۔ اسرا نے ان کی ٹرے اپنی جانب بڑھانے پر مشکور سے لہجے میں کہتے ہوئے گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا تھا۔ رمیسا بیگم روز اس کے یونی سے آنے پر اسے فریش جوس یا شیک پلاتی تھی، جس پر اسرا ان کی مشکور ہوتی تھی، کیونکہ وہ واپس آ کر دوپہر کا کھانا نہیں کھاتی تھی۔ مائی پلیجر۔ کیسا گزرا آج کا دن تمہارا؟ رمیسا بیگم نرمی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے پاس سے ٹکتے ہوئے پوچھا تھا۔ بس ٹھیک تھا، آپ بتائیں آپ کا دن کیسا گزرا؟ آج تو آپ نے اپنی فرینڈ سے ملنے جانا تھا۔ اسرا نے گلاس ختم کرتے ہوئے اس کی سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اپنی معمول کے مطابق پوچھا۔ نہیں، وہاں جانا پوسٹ پون ہو گیا، اب جب وہ فری ہوگی تو خود ملنے آئے گی۔ اگر تم برا نہ مانو تو میں ایک بات پوچھوں؟ رمیسا بیگم نے اپنی بات کہتے ہوئے آخر میں سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اجازت طلب انداز میں پوچھا۔ آنٹی، آپ اجازت مانگ کر مجھے شرمندہ کر رہی ہیں، آپ کو جو پوچھنا ہے وہ آپ بلا جھجک پوچھیں۔ اسرا نے بغور ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر رمیسا بیگم نرمی سے مسکرائی تھی۔ بیٹا، یہ گھر جتنا میرا ہے اتنا تمہارا بھی ہے، اس گھر کی ہر چیز پر تم برابر کا حق رکھتی ہو، مگر تمہارا اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے یوں اس کمرے میں رہنا اچھا نہیں لگتا۔ میں مانتی ہوں یہ تم دونوں کا پرسنل میٹر ہے، لیکن اس سب کی قصوروار میں خود کو سمجھتی ہوں۔ میرے ضمیر پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے، جو تم دونوں کو یوں ایک دوسرے سے لا تعلق دیکھتے ہوئے دن بدن مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ رمیسا بیگم نے ندامت زدہ سے لہجے میں اپنی بات کہتی ہوئی اپنی نظر جھکا لی تھی۔
ایسی بات نہیں ہے آنٹی، وہ میری اپنی غلطیوں کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہے۔ میں نے اپنے منہ سے ان سے طلاق مانگی تھی، ان کی محبت کی توہین کی تھی، جس پر شاید وہ مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتے، اس لیے روز اپنا کمرہ لاک کر کے سوتے ہیں کہ کہیں میں جا کر ان کا سکون نہ خراب کر دوں۔ اصلاً ان کی باتوں پر پھیکا سا مسکراتے ہوئے جیسے اپنی اندرونی کیفیت کا وہ مشکل چھپایا تھا، رمیسا بیگم نے اس کی بات پر بغور اس کی جانب دیکھا تھا، جس کی آنکھیں نم تھی جبکہ چہرے پر چھائی اداسی اس کی بے بسی کو ظاہر کرتی تھی۔ تو تم اسے منا لو بیٹا، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، مان جائے گا، تم کوشش تو کرو، رمیسا بیگم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں نے کوشش کی تھی آنٹی، مگر وہ تو مجھے اپنے سامنے ایک منٹ برداشت کرنے کو تیار نہیں، اتنا غصہ کرتے ہیں کہ سامنے والے کا دل بند ہو جائے، مجھے ان کے غصے سے تھوڑا تھوڑا ڈر لگتا ہے۔ اسرا نے خفیف سے لہجے میں اس کا غصہ یاد کرتے ہوئے سر جھٹک کر کہا، جس پر رمیسا بیگم کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آئی تھی۔ جس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، سب سے زیادہ غصہ بھی اسی پر آتا ہے۔ وہ بچپن سے ہی ایسا ہے، ہر بات کو اپنے تک ہی رکھتا ہے۔ جب اس کے ڈیڈ حیات تھے تو میں نے اکثر اسے گھنٹوں گھنٹوں اپنے باپ سے باتیں کرتے دیکھا ہے، مگر ان کے جانے کے بعد سارے گھر کی ذمہ داریاں، اس کا کیریئر، ہر چیز کو جیسے سمجھداری سے اسے سنبھالا ہے، وہ ہم سب کے لیے متاثر کن تھا۔ تمہیں پتہ ہے حاشر کی لاؤبالی طبیعت پر وہ ہمیشہ اسے ڈانٹتا رہتا تھا کہ کہیں وہ بگڑ نہ جائے، اپنا کوئی نقصان نہ کروا لے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اس سے پیار نہیں کرتا۔ تمہیں پتہ ہے جس دن میں نے اس کے سامنے طلاق کے پیپرز رکھے تھے، اس دن سے لے کر اب تک وہ مجھ سے صحیح سے بات نہیں کرتا۔ بظاہر وہ میری ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، مگر اس کے دل میں موجود شکوے سے میں کیسے انجان ہو سکتی ہوں؟ رمیسا بیگم بولتے بولتے سانس لینے کو رکی تھی۔ اسرا یک ٹک اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے تجسس سے انہیں سن رہی تھی۔ تم سے جب تک وہ اپنے اندر کی ساری ناراضگی ظاہر نہیں کر لیتا، تب تک اس کا دل صاف نہیں ہوگا، وہ نارمل نہیں ہوگا۔ دل میں میل رکھ کر زندگی گزارنا اس کی عادت نہیں ہے۔ بس اس لیے اس کی نیچر کو سمجھو اور یہاں چھپ کر بیٹھنے کے بجائے اس کا سامنا کرو، اسے خود سے شکوے شکایات کرنے کا موقع دو، اس پر اپنا حق جتاؤ، اسے اپنی موجودگی کا احساس دلاؤ، اس کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرو تاکہ اس کے دل میں موجود تمہارے لیے بدگمانیاں ختم ہوں۔ بیٹا، میاں بیوی میں اتنی دیر ناراضگی نہیں رہنی چاہیے، اس خوبصورت رشتے میں فاصلے نہیں ہونے چاہیے جو کہ اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر کر چھوڑتے ہیں۔ اس لیے میں تمہارے ساس نہیں بلکہ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے سمجھا رہی ہوں کہ تم اس گھر میں اپنا اصل مقام پہچانو اور اس کا احساس اپنے روٹھے ہوئے شوہر کو بھی کرواؤ۔ امید ہے تمہیں میری بات بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ رمیسا بیگم نے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے اسے سمجھانا چاہا تھا، کیونکہ وہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتی تھی۔ ان کی بات پر اسرا نے ہولے سے اس بات پہ سر ہلایا تھا، وہ واقعی یہاں بیٹھ کر بے وقوفی کر رہی تھی، اسے اب احساس ہوا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں آنٹی، یہ سب میری بے وقوفیوں کا نتیجہ ہے جو مجھ سے اس حد تک خفا ہو چکے ہیں، میں انہیں منا لوں گی۔ اسرا نے اپنی غلطی قبول کرتے ہوئے اپنے دل میں موجود گلٹ کو زبان پر لاتے ہوئے کہا۔ مجھے اپنی بہادر بہو سے یہی امید تھی۔ رمیسا بیگم نے اس کی بات پر خوش ہوتے ہوئے اس کی پیشانی چوم کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا، جس پر اسرا بھی نرمی سے مسکرا دی۔ اسے اب رمیسا بیگم کے سمجھانے سے عقل آئی تھی، ورنہ اللہ جانے کہ یہ لڑکی اور کب تک یہاں پڑی رہتی۔ اسے رمیسا بیگم کے سمجھانے سے سمجھ آئی تھی کہ دل میں بسنے والوں کو صرف محبت نہیں، ناراضگی کا بھی مان رکھنا پڑتا ہے، انہیں منانا پڑتا ہے، نہ کہ خود ان سے کنارہ کشی کر کے کہیں چھپ جانا چاہیے۔ اسے یہاں آئے 10 منٹ گزر چکے تھے، وہ مسلسل ادھر ادھر دیکھنے اپنے منگیتر کا انتظار کر رہی تھی، جو کہ ہمیشہ کی طرح لیٹ تھا۔ نیاب نے صبر کا گھونٹ بھرتے ہوئے اپنے لیے جوس آرڈر کیا تھا، کیونکہ باہر گرمی بہت تھی، جبکہ اندر سے اے سی آن ہونے کی وجہ سے کچھ سکون تھا۔ آج سنڈے کا دن تھا، اطراف میں موجود ٹیبلز پر بھی خاصا رش تھا۔ وہ گاہے بگاہے ایک نظر سب پر ڈالنے کے بعد اپنے موبائل پر وقت دیکھتی، جو کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی اپنے جوس کا گلاس ختم کیا تو وہ اسے سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت سرخ گلاب کے پھولوں کا بوکے دیکھ کر نیاب کی ناراضگی کا گراف کچھ کم ہوا تھا۔ خیر، اس میں لڑکیوں کو منانے کی صلاحیت تو تھی، وہ دل ہی دل میں تھوڑا خوش ہوئی تھی۔ حاشر کے اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے نیاب نے بروچ کا کر ایک خفکی بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی، جس پر حاشر نے دائیں ہاتھ سے پھول اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بائیں ہاتھ سے اپنا کان پکڑ کر زیر لب سوری کہا تھا، جس پر نیاب فریاد فوراً مان گئی تھی، کیونکہ وہ کبھی کسی سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ خود سے مان جانے والے لوگوں میں سے تھی۔ حاشر نے اسے خفا نہ ہونے پر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا، کیونکہ اس سے زیادہ دیر کسی کو منانا نہیں آتا تھا۔ حاشر، میری شاپنگ کہاں ہے؟ اسے صرف بوکے کے ساتھ آتے دیکھ وہ پھر سے برچ کا کر بولی تھی، جس پر حاشر نے اسے گھورا تھا۔ نہ سلام، نہ دعا، نہ تم نے میرا حال چال پوچھا، مجھے دیکھتے ہی تمہیں اپنی شاپنگ کی فکر لاحق ہو گئی۔ ویری بیڈ نیاب، تم اتنی مطلبی ہوگی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ حاشر نے اسے زج کرتے ہوئے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے افسوس کے انداز میں کہا۔ زیادہ ڈرامے نہ کریں حاشر، آپ کوئی بیمار ہیں جو آپ کا حال چال پوچھوں؟ اچھے بھلے تو فٹ لگ رہے ہیں، خوب آسٹریلیا کی ہوائیں لگوا کر آئے ہیں، اور میں مطلبی ہوئی۔ اگر آپ نے پہلے نہیں سوچا تو اب سوچ لیں اور نکالیں میری شاپنگ۔ نیاب نے پہلے بات پر کوفت سے آنکھیں گھماتے ہوئے اسے گھرکا، جبکہ اس کا اشارہ اس کی تیاری کی جانب تھا، جو کہ عام دنوں کی نسبت آج کچھ زیادہ ہی ہینڈسم لگ رہا تھا،
اور اپنی آخری بات کہتے ہوئے اس نے باقاعدہ اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی تھی۔ تمہاری ساری شاپنگ گاڑی میں پڑی ہے، جاتے ہوئے لے جانا، اور کوئی فرمائش؟ اس کی پھیلی ہوئی گداز ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس پر سنجیدگی سے بولا تھا، جس پر نیاب کی پٹر پٹر چلتی زبان کو بریک لگا۔ آپ اس ٹریلر سے وہ ساری چیزیں لائے ہیں نا جس کی لسٹ میں نے آپ کو بھیجی تھی؟ نیاب نے کنفرم کرتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس کے چہرے پر خوشی سے چمک سی ابھر رہی تھی۔ ہاشر اس کے یوں بچوں سے ایکسائٹڈ ہونے پر مسکرایا تھا۔ 3 دن پہلے وہ آسٹریلیا میٹنگ کے سلسلے میں گیا تھا، جب نیاب نے اس کے وہاں جانے کا سن کر اس کے فرمائشی لسٹ پروگرام کی سینڈ کر دی تھی، جس کے بارے میں وہ ابھی استفسار کر رہی تھی۔ جی ہاں محترمہ، لسٹ میں موجود جوتے، پرفیوم، میک اپ میں سب لے آیا ہوں، جبکہ اپنا دل پہلے آپ کے حوالے کر چکا ہوں۔ اور کیا لیں گی آپ؟ ہاشر نے بڑے مؤدب انداز میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے محبت سے کہا، جس پر نیاب کے گال بلش کر گئے۔ اوف! ہاشر اسرار کم ہی سیریس ہوتا تھا، اور جب ہوتا تو نیاب کو شرمانے پر مجبور کر دیتا۔ نہیں، اور کچھ نہیں چاہیے، مشکل ہے مگر میں اتنے میں ہی گزارا کر لوں گی۔ نیاب نے اس کی بات پر کچھ سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے آخر میں احسان کرنے والے انداز میں کہا، جس پر ہاشر نے حیرانی سے اس کا یہ روپ دیکھا تھا، اور اس کے بعد وہ دونوں بیک وقت ہی ہنسے تھے۔ آپ کو یاد ہے ہاشر، اس ریسٹورنٹ میں ہم پہلی بار ملے تھے اور میں آپ کو ویٹر سمجھی تھی؟ نیاب نے ہنستے ہوئے اسے منظر یاد کروایا تھا، جس پر ہاشر نے کڑوا سا منہ بنایا تھا۔ اپنی بےعزتی کون انسان بھول سکتا ہے؟ اس کے دانت نکالنے پر گھورتے ہوئے ترک کر بولا تھا، اور مینیو کارڈ اٹھا کر ویٹر کو بلاتے ہوئے آرڈر لکھوانے لگا، جبکہ نیاب اس کی حالت سے خوب محفوظ ہوئی تھی۔ ہاشر کو تنگ کرنے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ اوہ، مطلب آپ کو یاد ہے؟ ویسے پہلی نظر میں مجھے آپ ویٹر ہی لگے تھے، تو میرا کیا قصور؟ نیاب نے اسے مزید تنگ کرنے ہوئے چہرے پر مصنوعی معصومیت طاری کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور تم مجھے پہلی نظر میں ہی اندھی لگی تھی، ہاشر نے اپنی کوہنیاں ٹیبل پر ٹکاتے ہوئے حساب بے باک کرتے ہوئے کہا، جس پر نیاب نے مائنڈ نہیں کیا تھا، کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ہاشر ایک پل کو محو ہو کر اس کی ایک خوبصورت جلد رنگ سی ہنسی دیکھی تھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی تھی، نیاب نے اس وقت اپنی غلطی قبول کرتے ہوئے کھلے دل سے کہا تھا۔ شکر ہے تم نے مان لیا، ورنہ میں تم سے تمہاری اس گستاخی پر 10 دن بات نہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، ہاشر نے اپنی لہجے کو سنجیدہ بناتے ہوئے کہا، جس پر نیاب کو پھر سے ہنسی آئی تھی۔ آپ رہ لیں گے مجھ سے 10 دن بات کیے بغیر؟ نیاب نے اس کی بات پر حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کچھ مغرور سے انداز میں پوچھا تھا، جس پر ہاشر کو اس کی اس ادا پر اپنا دل تیزی سے دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی زندگی اور اس کے دل میں موجود اپنے مقام سے واقف تھی، جس پر اس کا مغرور ہونا تو بنتا تھا۔ کیا میں نے کچھ زیادہ کہہ دیا؟ چلو 10 گھنٹے کر لو، ہاشر نے سر کھجاتے ہوئے کچھ سوچ کر کہا، جس پر نیاب مسکرا دی۔ تھینک یو فار آل ہاشر، آپ بہت اچھے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں تھامے اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے نیاب نے مشکور سے انداز میں کہا۔ وہ ہاشر کو دیکھ کر اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا، جس نے اس بھری دنیا میں ایک خالص، خوش مزاج اور نرم دل انسان کو اس کے لیے چنا تھا۔ مائی پلیجر، تم بھی اچھی ہو سکتی ہو اگر میری دی گئی ٹپس پر عمل کرو تو، ہاشر نے اس کے مشکور انداز پر شان بے نیاز سے کہا، جس پر نیاب اس کے انداز پر مسکرا دی۔ وہ جب بھی ہاشر کے ساتھ ہوتی، اس کے لبوں سے ایک پل کے لیے بھی مسکراہٹ جدا نہیں ہوتی تھی۔ ہاشر کے ساتھ گزرا یہ وقت اس کی سب سے خوبصورت وقت ہوتا تھا۔ آپ کی ٹپس تو میرے پلے ہی نہیں پڑتی، اس لیے میں ایسی ہی اچھی ہوں، نیاب نے اس کی الٹی سیدھی ٹپس کو یاد کرتے ہوئے صاف ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے کہا، جس پر ہاشر نے اسے مصنوعی گھوری سے نوازا تھا۔ ویٹر اس کا آرڈر کیا ہوا کھانا لے کر آ گیا تھا۔ جب وہ دونوں باتوں کے ساتھ ساتھ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے، ان کی ہلکی پھلکی نوک جھونکتا دیر چلتی رہی، جس کے بعد ہاشر نیاب کو اس کی شاپنگ سمیت گھر چھوڑ آیا تھا اور پھر وہ آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ آج موسم نے برآلود ہونے کی پوری تیاری کر رکھی تھی۔ شام سے ہی تیز ہوا چل رہی تھی، درختوں کے پتے زور شور سے ہلتے سرسراہٹ پیدا کر رہے تھے، جبکہ رات ہوتے ہی آسمان پر گہرے بادل ہر سو چھا چکے تھے۔ گرمی میں اس طرح کا ٹھنڈا موسم زمین پر بسنے والوں کے لیے اپنے رب کی طرف سے بہترین تحفہ تھا۔ وہ پھر سے اپنا سارا سامان لیے اس روم میں شفٹ ہو گئی تھی۔ سر شام جب وہ پولیس اسٹیشن سے لوٹا تو اسے اپنے روم میں اپنے بیڈ پر کتابیں پھیلائے بیٹھے دیکھ اس کی پیشانی پر لاتعداد شکنیں جمع ہوئی تھی، جبکہ وہ بولا کچھ نہیں تھا۔ اسرا نے چور نظروں سے اس کے تاثرات جانچے تھے۔ اپنے شوز اتارنے کے بعد وہ الماری سے اپنے کپڑے لیے واش روم میں جا بند ہوا تھا، جبکہ اس نے واش روم کا دروازہ جس زور سے بند کیا تھا، اس پر اسرا کا دل ایک پل کو لرزا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اسرا نے اپنا کب سے روکا ہوا سانس بحال کیا تھا۔ اوف، سب سے مشکل بندہ آپ نے میرے نصیب میں لکھا ہے۔ اس کے غضبناک تیوروں کو دیکھتے ہوئے اسرا کے لبوں سے بے ساختہ ہی نکلا تھا۔ اس کے بعد وہ جلدی جلدی اپنی کتابیں سمیٹتی ہوئی کمرے کی کچھ حالت سدھارنے کے بعد باہر کی جانب بڑھی تھی۔ رات کا ڈنر خاموشی سے کیا گیا تھا۔ رمیسا بیگم ہی وقفے وقفے سے کوئی بات کرتی جس کا جواب وہ ہوں ہاں میں دے رہا تھا۔ ہاشر نے تو آج کل اسے ویسے ہی چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا تھا، کیونکہ وہ چلتا پھرتا آتش فشاں بنا ہوا تھا جو کبھی بھی پھٹ کر تباہی کا سبب بن سکتا تھا۔ اس لیے ہاشر اسرار اس کے سامنے اپنی زبان بند ہی رکھتا تھا، جبکہ اس کی غیر موجودگی میں وہ اسرا کا جینا حرام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔
کھانے کے بعد اسرا نے سب کے لیے چائے کافی بنائی تھی، جبکہ اسی کافی اسرا نے خود سرو کی تھی اور اسے بغیر گھورے یا نخرے دکھائے خاموشی سے تھام بھی لی تھی۔ سب نے لاؤنج میں بیٹھ کر کافی پی تھی۔ اس کے بعد سحر کو کسی کی کال آ گئی تھی، جس پر فون کان کو لگائے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اسرا نے اداسی سے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسرا لاؤنج سے سارے برتن سمیٹ کر کچن میں رکھ آئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہاشر اور میسا بیگم بھی اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے تھے، جبکہ اسرا کی منتظر نگاہوں نے تا دیر لاؤنج کے داخلی دروازے کی جانب دیکھ کر اس کا انتظار کیا تھا۔ اسے یہاں بے مقصد بیٹھے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا جب وہ کفت کا شکار ہوتے ہوئے اسے دیکھنے باہر کی جانب بڑھی تھی۔ پورچ کی طرف بڑھتے ہی ٹھنڈی اور فریش ہوا نے اس کے چہرے سے ٹکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا تھا۔ اسرا نے ایک پل کو آنکھیں بند کر کے اس ہوا میں موجود تازگی کو اپنے اندر اترتے ہوئے محسوس کیا۔ لون کی جانب اس کی آواز سنتے ہوئے اس جانب متوجہ ہوئی تھی اور اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ لون کے سرے پر پہنچتے ہی وہ اسے خرگوشوں کے پنجرے کے پاس پڑے بینچ پر بیٹھا نظر آیا۔ اس نے ہاتھ میں اسرا کا سب سے فیورٹ اور شرارتی خرگوش پکڑ رکھا تھا، جس کے ہاتھ پر شاید کوئی چوٹ لگی تھی، کیونکہ وہ بڑے محتاط انداز میں اس کا معائنہ کر رہا تھا اور اس کے پاس کھڑے ملازم کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھاما ہوا تھا۔ اس کے چہرے کی خوبرو نقوش اس وقت بلا کی نرمی چھائی ہوئی تھی، یوں جیسے یہ شخص کبھی کسی بات پر برہم ہی نہ ہوا ہو۔ وہ چاند اور سورج کا امتزاج تھا، ایک نہ سمجھ آنے والے داستان جس کی مختلف پہلو تھے۔ بلیک ٹراؤزر پر ہاف بازو والی گرے شرٹ پہنے اس کے سنہری بال تیز ہوا کے چلنے سے اس کی پیشانی پر لاپرواہی سے بکھرے ہوئے تھے۔ سنہری آنکھوں میں متفکری لیے اس خرگوش کی پیٹھ سے ہلاتے ہوئے جانے کیا کہہ رہا تھا جسے وہ سن نہ سکی۔ اس کا انداز پچکارنے والا تھا۔ اس کی یوں اس خرگوش کی دلجوئی کرنے پر اسرا کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ آ کر ٹھہری تھی۔ اس خرگوش کو پیار کرنے کے بعد اس نے اس ملازم کے حوالے کر دیا تھا، جو کہ اس خرگوش کو لیے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد پورے لان میں خاموشی سی پھیل گئی، یہاں بس وہ دونوں ہی رہ گئے تھے۔ سحر کی اس کی جانب پوچھ تھی، اسرا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھی تھی اور بینچ پر اس کے پہلو میں آ کر اسے 2 انچ کے فاصلے پر بیٹھ گئی، جس پر سحر نے اس کی موجودگی محسوس کرنے کے باوجود بھی کوئی خاص رسپانس نہیں دیا تھا۔ اسرا نے ہلکا سا گلا کھنکار کر اسے اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے اپنی زخمی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی تھی۔ میرے ہاتھ پر بھی چوٹ لگی تھی، اس پر مرہم نہیں رکھیں گے آپ؟ باغور اس کے چہرے کو دیکھتی ہوئی وہ آس بھرے لہجے میں استفسار کر رہی تھی، جبکہ خود کو اس سے لا تعلق ظاہر کرتے اسرا نے غیر ارادی طور پر اپنے سامنے پھیلی اس کی شفاف ہتھیلی کی جانب دیکھا تھا، جہاں پر زخم کا نشان تھا۔ اس کی لمبی انگلیوں پر بھی زخم کے نشان تھے جو کہ اب بھر چکے تھے، مگر اس کے بے داغ ہاتھ پر بالکل نہیں جچ رہے تھے۔ سحر کی نگاہیں اس کی ہتھیلی پر ٹھہر سی گئی تھی اور نگاہیں اس کے ہاتھ پر مرکوز کیے اسے بے ساختہ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے اپنی شہادت کی انگلی کو اس کے زخموں پر پھیرتے ہوئے اسے محسوس کرنا چاہا۔ اس کا ذمہ دار خود کو سمجھتا تھا، انجانے میں ہی صحیح اسرا کو تکلیف پہنچانے کا وہ سبب بن گیا تھا، جس کا بعد میں اسے بہت گلٹ فیل ہو رہا تھا، جبکہ دوسری جانب اسرا کے لیے انتہائی غیر متوقع تھا۔ اسرا کو اس کا یہ سرد لمس اپنی روح میں اترتا محسوس ہوا۔ اس کے لمس پر ایک سکون کی لہر سرشاری اور سودگی مانند اس کے رگ و پے میں سرایت کر گئی۔ وہ بغیر بلکہ چپکائے یک ٹک سے اسے دیکھے گئی۔ یہ لمس، یہ احساس ہر چیز سے قیمتی تھا، انوکھا تھا، چھوٹا تھا۔ اسے اپنی جانب متوجہ دیکھ کر اسرا کا حوصلہ بڑھا تھا، اسے لگا وہ اسے منا لے گی، جبکہ دل ہی دل میں سب سے زیادہ شکر تو اس نے اس کے غصہ نہ کرنے پر کیا تھا، کیونکہ وہ غصے میں اسے اپنے سامنے بولنے کی اجازت تو بالکل نہیں دیتا تھا، ورنہ تو اسرا اس کے بالکل نہیں ڈرتی تھی۔ لان میں ایک جانب لگی فینسی لائٹس کی روشنی کا عکس ان دونوں پر پڑتا ان کے چہروں کو روشن کر رہا تھا، جبکہ پرسکون ہوا نے ان کے درمیان ایک فسون سا پیدا کر دیا تھا۔ جاری ہے۔